اور 3-4 منٹ کے بعد ہی وہ گر کے تباہ ہو گیا. اس میں ایک بندہ تو وہ تو اللہ نے بچا لیا, پیچھے سے دم سے نکل گیا, وہ اللہ اس کو زندگی دے. لیکن ایک لڑکی بچ گئی. کیوں بچی ہے؟ ٹائم پہ نہیں پہنچی تھی. تو کہاں گئی وہ ساری کامیابی اور سکسیسفل لائف کے بنیادی اصول کہ آپ ہر کام پرفیکٹ کریں, ٹائم پہ کریں, آپ کامیاب ہوں گے؟ نہ کچھ لوگ بغیر ٹائم کے کام کریں تو کامیاب ہو جاتے ہیں, ٹائم پہ کریں تو بیڑا غرق. تو وہ تو ٹائم پہ نہیں پہنچی, لیٹ ہونے کی عادت ہوگی لیٹ ہونے کی. ورنہ لگتا نہیں ہے کہ ایئرپورٹ بھی کوئی بندہ لیٹ ہو جائے. ایئرپورٹ کا تو پتا ہوتا ہے بھائی اتنے پہلے پہنچنا ہے, تو ٹائم پہ نہیں پہنچی اور اللہ کا فضل ہوا. اس سے ہمارے پاکستانی نوجوانوں کو کتنی موٹیویشن ملی ہے کہ صبح جلدی اٹھنا اور رات کو ٹائم پہ سونا. یہ ناکام لوگوں کی علامتیں. جو تھوڑی سی موٹیویشن ملی تھی نا, اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. تو لیکن اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. اس کا جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. اس کا جواب صرف اسلام کے پاس. کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. بھائی آپ کوئی بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں نا ٹائم پہ کی پابندی کریں تو آپ کامیاب ہوں گے, سکسیسفل لائف ہے, تو آپ بتاتے ہیں سر اس نے تو ٹائم کی پابندی کرتی تو آج جا چکی ہوتی. اس کی تو سارا ویژن کی ایسی کی تیسی, اس کو تو بچایا کس چیز نے؟ ٹائم کی پابند نہیں ہے. تو اس کا جواب اسلام نے دیا ہے. اسلام نے یہ دیا ہے کہ آپ کامیابی کے اسباب کے پابند ہیں. کامیابی کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں. اس پہ آپ کو وہ کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. اللہ کی مرضی اس کامیابی میں ناکام کر دے, ناکامی میں کامیاب کر دے. یہ اللہ کا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ کامیابی کے اسباب اختیار کریں, پھر ناکام بھی ہو گئے تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی ناکامی نہیں ہے, میں کامیاب کر دوں گا. اصل آخرت ہے, دنیا نہیں ہے. دنیا میں کامیابی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ فیل ہو جاتے ہیں, اور ناکامی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بظاہر نا انصافی ہے کہ اللہ جو ٹائم کے پابند تھے وہ مر گئے, اور جو سست دیر سے اٹھے وہ بچ گئے. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے ساتھ. بھائی ایکسیڈنٹ نہ بھی ہوا ہوتا, سست بھی ہوتی تو آج بچنا تھا اس نے. صحیح ہے نا, آج اس نے بچنا تھا. تو یہ اللہ پہ ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ جو ٹائم کے پابند ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا, اور جو ٹائم کے پابند نہیں ہیں, لیٹ پہنچ رہے ہیں, سست ہیں, وہ کامیاب ہو رہے ہیں. اس کا مطلب سست بننا چاہیے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ غیر مسلم کے پاس تو کوئی جواب, وہ کہے گا لک تھی بھائی, ایک لک تھی, کیا کر سکتے ہیں. اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ تم جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ کامیابی ہے نہیں, اور تم جس چیز کو ناکامی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ ناکامی ہے نہیں. اصل کامیابی آخرت کی ہے. جو چست لوگ ہوتے ہیں اور اپنی چستی کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں آخرت کے لیے, تو بے شک وہ دنیا میں ناکام ہو جائیں, آخرت میں کیا ہیں؟ کامیاب. اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہو بھی جائیں, آخرت میں کیا ہیں؟ ناکام. آخرت میں سست, جنت میں تھوڑی جائے گا, سست نہیں جائے گا جنت میں. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے جنہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا, ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور ان کو قتل کر دیا گیا. دنیاوی لحاظ سے وہ اپنے ویژن میں کامیاب ہوئے یا ناکام؟ بولو, دنیاوی لحاظ سے کیا ہوئے؟ وہ ناکام. بھائی ایک شخص تو لے آتا نا ایمان, ایک بھی نہیں لایا اور قتل کر دیا گیا. لیکن آخرت میں کیا ہے؟ کامیاب ہے بھائی. اور والسماء ذات البروج میں جو اللہ نے بیان کیا, سورہ بروج میں واقعہ, اس میں کیا تھا کہ ایک نوجوان تھا. ایک نوجوان, بادشاہ نے کہا جادوگر سے نا, بادشاہ لوگ اس کے جادوگر تھے جو لوگوں کو الو بناتا تھا, تو اس سے بادشاہوں کے منجن بھی بکتے ہیں. جیسے پھونکوں والی سرکار اپر لیول پہ تعلقات ہیں تو اوپر تک کھانچے چلتے ہیں ان کے. یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا کام چھوٹی موٹی پھونکیں ہوتی ہے. اتنے بڑے پیمانے پر ہول سیل کے حساب سے اگر کوئی پھونک مار رہا ہے تو اس کا مطلب اونچی سطح پہ, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ ہمارے سیاسی لیڈر ہوں, کہیں نہ کہیں اس کا کھانچا چل رہا ہے. ورنہ اتنی پھونک کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, پوری نہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کے رابطے ہوتے ہیں, اور پھر سیاسی لیڈروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کے رابطے ہوتے ہیں, تو وہاں سے ان کو پائپ لائن ہوتی ہے, وہاں سے پھونک ان میں بھری جا رہی ہوتی ہے اور یہ آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنے اونچے پیمانے پر یہ ہوتا نہیں ہے اپر لیول میں اتنے تعلقات کے بغیر. چھوٹے موٹے عامل یہ ادھر ادھر ٹونگڑے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے. تو اب کیا ہے, اب جو بادشاہ تھا نا اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ جادوگر کو بلایا, پھونکوں والی سرکار جو اس زمانے کی تھی, کیونکہ وہ بھی شعبے دکھاتے ہیں نا, یہ بھی
देखो हड्डी टूटी हुई थी, हमने जोड़ दी, लंगड़ा था एकदम सीधा चलना शुरू हो गया। तो ये सारे शोबदे होते हैं, जादूगरों के पास होते हैं शोबदे। तो बादशाह ने जादूगर को बुलाया और कहा कि जादूगर ने कहा कि देखो मैं मरने वाला हूं, तो आप कोई बंदा दे दो जिसको मैं ये जादू सिखा दूं, यही शोबदेबाजियां। कोई नौजवान दे दो, जवान खून हो, ताकि कुछ अरसा चल तो सके ना, वो तो आपकी के काम आएगा, ये मंजन दबा के चलता रहेगा आपका। तो एक नौजवान को बादशाह ने दे दिया, किसी घर गरीब फैमिली से लिया होगा, भाई इस बेरोजगार है इसको सिखाओ। ये सही हदीस से ये मजमून साबित है जो मैं बयान कर रहा हूं सूरह बुरूज की तफसीर में। तो अब हुआ क्या कि जब वो जो जादूगर था ना, जो नौजवान था, उसने जादू सीखना शुरू किया उस जमाने की फूंकों वाली सरकार से कि यार सिर्फ ये फूंक, आपके कल मरना भी है ना, फूंक निकलेगी बहरहाल एक ना एक दिन, कितनी भी फूंकों के सिलेंडर भरवा लो, मौत का फरिश्ता आता है तो अच्छे अच्छों की फूंक निकाल देता है। तो इससे पहले कि बादशाह की फूंक निकल जाए, किसी और को ये फूंकों वाला फन सिखा दिया जाए। तो जादूगर बुढ़ा हो गया था, उसने फिर उस नौजवान को सिखाना शुरू किया। अब अल्लाह की कुदरत यह कि वो बच्चा जब अपने घर से निकल के आता तो रास्ते में एक राहिब, उस दौर में ईसाई मजहब बरहक मजहब था, ईसाइयत, उसमें राहिब जो ईसाइयों में बुजुर्ग हुआ करते थे, तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे। तो बाबे हर दौर में रहे हैं, ये ज़हन में रखना। जो कहते हैं ना बाबों को नहीं मानते, वो इस्लाम ही को नहीं मानते। हाँ, दो किस्म के बाबे होते हैं, बुरे बाबे और एक नेक बाबे। तो बाबों से ताल्लुक के बगैर दीन नहीं आता मेरे भाई। हाँ, बाबा सही होना चाहिए, खुद सही अकीदे पर हो, लेकिन ये कहना मेरा कोई बाबे ही नहीं है तो इसका मतलब ये गुमराह है। तो रास्ते में एक बाबा था, राहिब, अल्लाह वाला। तो ये नौजवान जब जादूगर के पास आता तो आते हुए भी उस राहिब से मिलता हुआ आता और घर जाते हुए भी राहिब से मिलता हुआ आता। जब जादूगर के पास आता थोड़ी देर हो जाती, जादूगर पूछता देर से क्यों आए हो, तो ये कुछ गोल मोल बात कर देता, घर में देर हो गई। और जब घर देर से पहुंचता तो वहां गोल मोल बात कर देता। घर वालों को नहीं बता रहा था मैं राहिब के पास जा रहा हूं, क्योंकि घर वालों को बता देता घर वालों ने पकड़ के कूटना था। घर वालों ने फूंकों वाली सरकार के पास भेजा है और आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास आ रहे हो बीच में सरकार के खिलाफ बातें सुनने के लिए, तो घर वालों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। खैर हम तो बुजुर्ग नहीं है, वो वाकई बुजुर्ग था, यानी कोशिश कर रहे हैं बुजुर्ग बनने की। तो अब वो राहिब के पास 2 दफा और 1 दफा किसके पास, बोलो, जादूगर के पास। तो इस नौजवान को राहिब की बातें ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी कि यार इसकी बातों में तौहीद है, नमाज है, रोजा है, सिला रहमी है, ऊट पटांग फेंकता नहीं है, लंबी लंबी है, लॉजिक की बात करता है। और ये जो जादूगर है ये लालची भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, कज्जाब भी होते हैं और बहुत सारी फुहश हरकतों में भी मुब्तला होते हैं। कितनी लोगों की इज्जतों को लूटा है ना इन जादूगरों ने। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, तो वो जो नौजवान था इस जादूगर के पास आता और जादूगर इसको यही फूंकों वाली सरकार बनाने की कोशिश करता। तो नौजवान को अंदाजा हो गया कि ये झूठा मक्कार, ठीक है मैं ये फन सीख लूंगा तो पैसा तो कमा लूंगा, बादशाह का कुर्ब भी मुझे मिल जाएगा, लेकिन सही बात किसकी है, राहिब की, जो अल्लाह वाला है, नेक है, तहारत है, पाकीज़गी है। तो ईसाई मजहब पर उसका दिल आ गया कि भाई ये ठीक है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो जो है इस्लाम कबूल किए, जो उस जमाने का इस्लाम तो ईसाइयत ही थी ना, ईसाइयत कबूल की उसने और इबादत गुजार बन गया। अब जब इबादत गुजार बना तो उसके हाथ पे करामतें जाहिर होना शुरू हो गई। यहां जहलम को बहुत गुस्सा आएगा कि ऐसा हुआ क्यों, लेकिन ये हदीस से साबित है, सही हदीस से। मैं कहता हूं उस जमाने के बुजुर्ग जो ईसाई थे, नौजवान जो हजरत ईसा के उम्मती थे, ईसा इब्ने मरियम का उम्मती नेक बने, उसके हाथ पे करामत जाहिर हो सकती है। और इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नेक बने और नौजवान ना हो बल्कि बूढ़ा हो जाए उसी नेकी में, उसके हाथ पे करामत अगर जाहिर हो तो आप कहते हैं कहानियां सुनाते हैं, बाबों के किस्से सुनाते हैं, शिर्क फैलाते हैं। भाई आप कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं कर रहे, आपको बुजुर्गों से चूंकि बोझ है, लिहाजा उनकी कोई करामत आपके सामने आती है तो अब आपको ये होता है मेरी तो कोई करामत हो नहीं रही और हमारे तो सिरे से कोई बुजुर्ग ही नहीं है, इनकी क्यों हो रही है। इस बेस पे आप इंकार कर रहे होते हो, इस बेस पे आप। हाँ, इसमें ड्रामेबाजी भी होती है, झूठ किस्से भी सुनाए जाते हैं, लेकिन सुनाने वाला अगर मुस्तनद है और जिसके बारे में सुनाया जा रहा है उसका नेक होना साबित हो जाए, फिर उस करामत का इंकार करना ये पैगंबर की तौहीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्यों तौहीन है कि भाई ईसा के उम्मती से तो करामतें जाहिर हो सकती हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती से करामत जाहिर नहीं हो सकती। इसका मतलब आप हजरत ईसा का मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ा रहे हो। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले तो दुनिया में होंगे करामतें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वालों के हाथ में कुछ नहीं होगी करामत। तो ये सारा किस्सा ही गलत है मेरे भाई, जो इन लोगों ने मंजन बेच रहे हैं ना।
ہاں اس میں اعتدال ضروری ہے کہ توحید پرست ہو، وہ بزرگ نیک ہو، اور اس کی کرامت کا صدور مستند ذریعے سے ثابت ہو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ کے بنا رہا ہو، بیٹھ کے مستند ذریعہ ہو، بیان کرنے والا قابل اعتماد ہو. تو اب اس نوجوان کے ہاتھ پہ صحیح حدیث کے مطابق کرامتیں ظاہر ہونا بولو شروع. کیا کرامتیں ہو رہی ہیں؟ وہ شخص جو پیدائشی گنجا ہو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، بال نکل آئے. دیکھو جب بھی علمی پوائنٹ بیچ میں آتے ہیں نا تو میں بیان کرتا ہوں، میں چھوڑتا نہیں اس کو. ابھی ایک ایک واقعے میں مجھے کئی ہفتے نکل جاتے ہیں بیان کرنے میں. اس سے پتہ چلتا ہے ٹنڈ یہ آزمائش ہے، بال اللہ کی نعمت. کیا خیال ہے؟ آج بعض جگہوں پہ ٹنڈ کو نعمت سمجھا گیا ہے، بعض خانقاہوں میں ہر وقت ٹنڈ کرا کے رکھتے ہیں اور اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں. اصلاح کی نیت سے کسی حد تک تو ٹھیک ہے یہ، تاکہ شو بازیوں کا عنصر نہ آئے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے اس کو معمول بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. نبی نے صرف حج عمرے کے موقع پہ حلق کرایا ہے، اور وہاں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ قصر بھی کر سکتے ہو، اگرچہ کم فضیلت ہے، بال کٹوا بھی سکتے ہو. تو اس لیے جس چیز کو شریعت نے لازم نہ کیا ہو میرے بھائی، اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر لینا چاہیے. دینداروں کو چاہیے اس زمانے میں حلیہ ایسا رکھیں کہ دیکھنے میں اچھے لگیں. ٹنڈے منڈے گھومیں گے اور پھر کرتے بھی اتنے لمبے لمبے، 2-2 4-4 آدمی ایک تمبو میں آ جائیں، شامیانے میں آ جائیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا، ہم دیندار بن کے ایسے بنیں گے؟ نارمل ڈریس پہنو جیسے سارے پہنتے ہیں، اچھے لگو دیکھنے میں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اس کے بہت خلاف تھے کہ خانقاہوں میں ایک مخصوص لباس، مخصوص ٹوپی. فرماتے تھے اس سے دھڑے بندی پھیلتی ہے، فرقواریت پھیلتی ہے. جیسے سب مسلمانوں کا لباس ہے آپ کا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. میں نے ایک عربی کو دیکھا شلوار قمیص پہن کے گھوم رہا ہے پاکستان میں، حالانکہ عربی تو نہیں چھوڑتے اپنا لباس. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار سب نے یہ پہنا ہوا، میں الگ سے ہی نمونہ نظر آ رہا ہوں. اس کے خیال میں یعنی اس کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو اگرچہ میجورٹی عربیوں کی ایسی نہیں کرتی، لیکن بعض یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یار جیسے سب رہ رہے ہیں اسی طرح رہو. تو اپنا ایک الگ سے ڈریس بنا لینا، پھر اتنا لمبا کرتا، اتنا چوڑا، 4-4 آدمی اس میں آ جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. نارمل جیسے سب رہتے ہیں ایسے رہو، ہم مسلمان ہیں. یہ چیزیں پھر آگے بڑھتی ہیں. پہلے ڈریسنگ الگ ہوتی ہے، پھر پیر پرستی شروع ہوتی ہے، پھر اپنی مسجد بھی الگ ہو جاتی ہے. ادھر مسجد بنی ہوئی ہے، اسی کے ساتھ اپنی مسجد بنا لیں گے، نمازی ٹوٹ گئے. جب ایک مسجد ہے سب اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی آگے پڑھ لو بھائی. نہیں جی ہمارے حضرت جی کے حساب سے یہ والا امام سیٹ نہیں ہے. امام آپ کے حساب سے دنیا میں کوئی بھی سیٹ نہیں ہو سکتا. جوڑ پیدا کرنے کے لیے، اجتماعیت کے لیے انفرادی خامیوں کو برداشت کیا جاتا ہے. کہ ایک مسجد جب محلے میں ہے تو کوئی بات نہیں، امام تھوڑا آڑا ترشا ہے برداشت کر لو. اجتماعیت سب ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے. ادھر ایک مسجد، ساتھ والی گلی میں دوسری مسجد، جس کو جہاں موقع ملتا ہے ایک مسجد بنا لیتا ہے، چاہے ضرورت نہ بھی ہو. تو یہ غلط چیز ہے. تو اب وہ کیا تھا؟ ہاں وہ راہب ہاتھ پھیرتا جس کے سر پہ بال نہ ہو، کرامت کے طور پہ کیا نکل آتے؟ بال نکل آتے. پیدائشی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا اور اس کی آنکھیں بولو نا کیا ہو گیا واپس لوٹ آتی. اور اس طرح کی کوڑ کے مریض جو اس زمانے میں یہ بیماری ناقابل علاج تھی، پھونک مارتا یا ہاتھ، بھائی پورے الفاظ حدیث کے یاد نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ہو جاتا. لوگوں نے کہا یہ تو بھائی بہت بڑا جادوگر بن گیا ہے. جادو اس کو لوگوں کو کیا پتا چھپڑ میں کس کے پاس جا رہا ہے؟ راہب کے پاس جا رہا ہے. یہاں بھی ایک اور بات ہو سکتا ہے، کوئی جب ہم اپنے بزرگ کی کرامت بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں صحابہ کے ہاتھ پہ تو یہ کرامت ظاہر ہوئی نہیں. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد 2 سال میں 1 پاؤ قرآن پڑھنے لگے، ایک پاؤ پارا. صحابہ میں تو ایسا ہوا نہیں. کرامت میں یہ نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے وہ اپنے بزرگ سے افضل ہو. بعض دفعہ چھوٹے کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی ہے، بڑے کے ہاتھ پہ نہیں ہوتی. اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، کیا تو یہ ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا میرا. حالانکہ وہ راہب کی دعوت پہ دین پہ آیا تھا، تو راہب کے ہاتھ پہ تو یہ کرامت ظاہر نہیں ہو رہی تھی، شاگرد کے ہاتھ پہ ہو رہی ہیں. تو اس سے یہ نہیں پتا چلتا اس نوجوان کا مقام اس راہب سے بلند ہو گیا تھا. بھائی اللہ نے کسی سے کوئی خاص طرز پہ کام لینا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ الگ وہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں. کسی سے الگ کام لینا ہوتا ہے نوعیت کا، اس کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں کرتے. جیسے سلیمان علیہ السلام کے امتی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوئی کہ تخت آ گیا سیکنڈوں میں، سلیمان علیہ السلام نہیں لے کر آئے، نہ لا سکے وہ. تو اب کیا ہے کہ اس راہب کے ہاتھ پہ کیا بھائی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا پہنچا ہوا جادوگر بن گیا ہے، اب آؤ جی میرا یہ کام کر دیں، میرا یہ کام کر دیں. وہ تو پھونکو والی سرکار سے بھی کیا ہو گیا آگے نکل. وہ نوجوان چونکہ 1 نمبر تھا، اس نے کہا نہیں بھائی یہ کوئی جادو نہیں ہے اور یہ میں کر ہی نہیں رہا. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. کرامت کی ایک ظاہری علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جس بزرگ جو شعبدے دکھاتا ہے نا، وہ چاہتا ہے لوگ میرے گرد اکٹھے ہوں
اور پیغمبر جو معجزے دکھاتے ہیں یا اولیاء جو کرامتیں دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ کس کے پاس جائیں؟ اللہ کے. یہ بہت بڑا فرق ہے. وہ اپنا جو ہے معتقد نہیں بناتے, یہ اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرواتے, بلکہ وہ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوئے, تو ہم سجدہ نبی کی قبر پہ کرتے ہیں یا بیت اللہ میں؟ بیت اللہ. تو نبی نے ان معجزوں کے لیے معاذ اللہ کیش نہیں کروایا اپنے لیے, بلکہ وصیت کر کے گئے کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا, میری قبر کو عید کی طرح میلے ٹھیلے مت کرنا, جیسے مزاروں پہ عرس ہوتے ہیں, یہ کام مت کرنا. تو اپنی قبر کو آپ نے شرک سے محفوظ رکھا. صحابہ چاہتے تھے کہ آپ کو سجدہ کریں, آپ نے فرمایا نا 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 نا, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ حلال نہیں ہے. اور اگر اللہ پرمیشن دے دیتا نا تو بھی میں یہ نہیں کہتا میرے سامنے سجدہ کرو, میں بیوی کو کہتا شوہر کے سامنے سجدہ کرو. میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جو جاہل پیر ہوتا ہے نا, جاہل, وہ سب سے کٹا کے اپنی طرف لے کر آتا ہے. وہ کہتا ہے شریعت بعد میں, منہ سے بولے گا اللہ رسول پہلے, لیکن ایٹیٹیوڈ جو اس کا ہوگا نا, جو پیغام میسج جو ڈیلیور کر رہا ہوگا, جو لوگوں کی ذہن سازی ہوگی, وہ ذہن سازی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ہٹا کے ان کے پیچھے لگ جاؤ. یہاں میں ان پیروں کے خلاف بھی بولوں گا جو اپنے مریدوں کو اپنے ماں باپ سے کٹا دیتے ہیں. اتنی خدمت اپنی کرواتے ہیں, اپنے فضائل اتنے بتاتے ہیں کہ لوگ باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور پیر صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ باپ بنا لیتے ہیں. قرآن و سنت میں میرے بھائی جس طرح ماں اور باپ کا اللہ نے حق بیان کیا ہے, اس طرح پیر و مرشد اور استاذ کا حق بیان بولو نہیں کیا. آج استاذ بعض دفعہ اپنے فضائل سنا رہا ہوتا ہے, دیکھیں استاذ تو روحانی باپ ہوتا ہے, ایک جسمانی باپ ہوتا ہے. یہ میں نے سنی ہے خود تقریریں, جسمانی باپ تو تمہیں جو ہے آسمان سے زمین پہ لے آتا ہے, عالم ارواح میں تھے تمہیں کہاں لے آیا؟ زمین پہ. اور روحانی باپ جو ٹیچر ہوتا ہے, جو پیر و مرشد ہوتا ہے, وہ تمہیں زمین سے آسمان کی بلندیوں پہ ترقی دے کے لے جاتا ہے. اگر وہ جسمانی باپ آسمان سے زمین پہ نہ لے کر آتا تو تیرا باپ اس کو دوبارہ آسمان پہ لے کے جاتا. فضول آدمی. تو پیدا کرنے کا سبب تو باپ بنا ہے نا, ماں اور باپ بنے ہیں. چھاتیوں سے دودھ 2 سال ماں نے پلایا ہے, اس کی گندگیاں ماں نے صاف کی ہیں, اس کے پیمپر ماں نے چینج کیے ہیں, دن رات اس نے قربان کر دیے تیری خاطر. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بھی تصوف میں بڑے امام سمجھے جاتے ہیں, پیر و مرشد تھے. میرے دادا پیر ہیں مولانا اشرف علی تھانوی. میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہوں نا, تو اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پیر کون تھے؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ فرمایا کرتے تھے, آج کل کے پیر کیا کرتے ہیں, ایسا مرید کا ذہن بنا دیتے ہیں. پھر اس پہ انہوں نے اعتراض کیا, فرمایا لو تھے کسی کے, ہو کسی اور کے گئے. پیدا کسی نے کیا, پال پوس کے بڑا کسی نے کیا, اور غلام کسی اور کے بن گئے. تو پیر, اوریجنل پیر جو ہوگا نا, صحیح پیر و مرشد ہوگا, وہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے کٹائے گا نہیں. اس سے بیعت ہونے کے بعد, اس سے اصلاحی تعلق رکھنے کے بعد آپ کے دل میں اپنے ماں باپ کی ویلیو کم نہیں ہوگی, بلکہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. اگر پیر سے بیعت ہونے کے بعد, ٹھیک ہے پیر کی خدمت بھی کرو, وہ بھی ضروری ہے روحانی ترقی کے لیے, تو لیکن اس کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں اور باپ کی خدمت کا بھی جذبہ پیدا ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہی 1 نمبر پیر ہے. اور اگر اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد ابا بے وقوف لگنے لگیں اور اماں آپ کو فالتو لگنے لگیں, ان کو ٹائم, پیروں کے ساتھ سارا دن بیٹھا رہے گا خانقاہ میں پڑا ہوا, ابا کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کا ٹائم, حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوگا یہ بھی ابا اماں نہیں بتائیں گے, جن کی بہو ہے. یہ کون بتائے گا؟ پیر. میں تو بھگتا ہوا ہوں ایسے کیسز, اس لیے بتا رہا ہوں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اگر پیر ایک بات کا حکم دے, جو جائز باتیں ہوں ویسے وہ بات, اور ماں باپ اس کے خلاف حکم دیں, تو کس کی بات کو فالو کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا اگر وہ 1 نمبر پیر ہوگا تو وہ ایسا کرے گا ہی نہیں. اس کو جب پتا ہے کہ ماں باپ کی خواہش کچھ اور ہے تو وہ ماں باپ کی مرضی پہ چلنے کا حکم دے گا, وہ ہوگا ہی نہیں جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو لے کے جا رہا ہے. ہاں یہ جائز اور مباح چیزوں میں, جن چیزوں کا تعلق تربیت سے وہ ایک الگ بات ہے بھائی. تربیت یا علاج سے جن چیزوں, بعض دفعہ ڈاکٹر آپ کو علاج بتاتا ہے کہ آپ کو پیناڈول کھانی پڑے گی, ابا کہہ رہے ہیں نہیں کھاؤ, تو اب جسمانی علاج کرنا ہے نا, تو یہاں کس کی چلے گی؟ ڈاکٹر کی چلے گی. وہ کہے گا پھر ابا سے علاج کرا لے بھائی. تو جن چیزوں کا تعلق اصلاح سے, مثال کے طور پر آپ کو اللہ نہ کرے فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی. اب آپ کو پتا ہے یار میں کمپیوٹر پہ تنہائی میں بیٹھوں گا تو میں خراب ہوں گا, یا میں جب بھی کمپیوٹر پہ آگے بیٹھوں گا میں غلط چیزوں کی طرف چلا جاؤں گا. اب ابا کہہ رہے ہیں بیٹھ, تو کیوں صوفی بنتا جا رہا ہے, بیٹھ. آپ کو پتا ہے میں بیٹھا تو گیا. پیر صاحب نے کہا ہے کچھ وقت تک آپ پر اینڈرائڈ موبائل استعمال کرنے پر بھی پابندی ہے, پہلے آپ کو برائی سے بچنے کی عادت ہو جائے پھر آ جانا.
تو ایسے موقع پہ بھی پیر و مرشد کی بات کو مانا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اصلاح سے اس کا تعلق ہے. ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا جو مقام دیا ہے، خدا کی قسم جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی اس معیار پہ شاید آج کوئی بھی پورا نہیں اترتا، آج شاید اس معیار پہ کوئی بھی پورا نہیں اتر رہا. اور حقیقت میں دیکھو اپنے بچوں کو، دیکھو کیسے پالتے ہو، کیسے ان کے رونے پہ روتے ہو، ان کے ہنسنے پہ ہنستے ہو، اور ماں کی محنت دیکھا کرو یار. تو خیر، تو یہ میں بتا رہا تھا کرامتوں سے مجھے یاد آیا، جو اوریجنل سچی مچی کے بزرگ ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ اپنی نفی کرتے ہیں، بھائی ہم کچھ نہیں ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پہ کچھ یہ چیزیں ظاہر ہو گئیں، تو کس کی طرف جانا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف جاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی کی طرف جاؤ. تو وہ نوجوان نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا. اس نے بھی کیا، لوگ آ کے کہتے تم تو یار بڑے زبردست بن گئے. اس نے کہا بھائی میرا کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں گنجے کے سر پہ بال اگا سکتا ہوں، نہ میں کوڑ کے مریضوں کو، میں تو صرف ہاتھ لگاتا ہوں، اور کرتا کون ہے؟ اللہ. تو کس کی طرف جاؤ؟ اللہ کی. تو اللہ نا اس سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہ رہے تھے اس نوجوان سے، کہ تاکہ جب یہ کرامتیں ظاہر ہوں تو لوگ کس پر ایمان لائیں؟ اللہ پہ. اس کی ایک آسان مثال دوں، جب انسان شہیدوں کے خون میں خوشبو سونگتا ہے تو شہید سے عقیدت بڑھے نہ بڑھے، حق کے لیے جان دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ وہ کرامت ہے جس سے انسان اس شہید کی طرف نہیں جا رہا، کدھر کو جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ فرق ہے جادو میں اور کرامت میں. تو اس نوجوان نے کہا کہ بھائی میں نہیں، بھائی یہ کون کرتا ہے؟ بھائی یہ اللہ کرتا ہے. اب بادشاہ کو بھی پتا چل گیا بھائی یہ تو بہت بڑی چیز بن گیا یار، ہم نے کون کون سے تیل ایجاد کر کے دیکھ لیے، بال نہیں آ رہے. تو اس کو لایا گیا، بادشاہ نے کہا بھائی تیرا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے. تو اس نے کہا میں نہیں کرتا، میں جادو نہیں ہے یہ، میں ایمان لے آیا ہوں، ایک خدا کو مانتا ہوں، تجھے رب نہیں مانتا. بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے اس کو لالچ دی، ڈرایا، دھمکایا، ہر طرح سے کوشش کی کہ یہ عیسائی مذہب کو چھوڑ دے، یہ نہیں مانا. بادشاہ نے پھر کہا 3 واقعات ہیں اس میں، 3 طرح سے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر طرح سے اللہ کی طرف سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی اور وہ قتل سے بچ گیا. بادشاہ پریشان تھا کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں اس کی کرامتوں کو دیکھ دیکھ کے، لوگ سارے اللہ والے بن رہے ہیں، بادشاہ کے دین کو لوگ چھوڑ رہے ہیں. بادشاہ کو اندازہ ہو گیا یہ سب مجھے خدا ماننا چھوڑ دیں گے اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے، میری تو حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو بادشاہ نے پھر یہ کیا، بہت پریشان، ہر طرح سے جب قتل کی کوششیں ناکام ہو گئی نا، اب یہ ہے اس نوجوان نے کہا دیکھو جب اللہ کسی کو بہت محیر العقول واقعات دیتے ہیں نا تو پھر اس کی آزمائش بھی بہت سخت ہوتی. تو اس نوجوان نے کہا دیکھ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. اب یہ اس نوجوان کا ایک طرح سے فدائی حملہ تھا، صحیح ہے نا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں. کتنی بڑی قربانی دی اس نوجوان نے. اب لوگوں میں نا یہ بات پھیل گئی تھی کہ اس کو جس طرح بھی پہاڑ پہ لے کر گئے، زلزلہ آیا وہ لوگ گر گئے یہ بچ گیا، کشتی میں لے کر گئے طوفان آیا وہ مر گئے یہ بچ گیا. تو اس نے کہا میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں جس طرح سے تو اگر مجھے اس طریقے سے قتل کرے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا. وہ کیا ہے؟ تو چوک میں ساری دنیا کے لوگوں کو بلا، اپنے ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں، اور مجھے چوک پہ کھڑا کر کے تیر مار اور کہ بسم اللہ و ربی ھذا الغلام، اللہ کے نام سے اور اس نوجوان کے خدا کے نام سے، رب کے نام سے. جب اللہ کا نام لے کے مارے گا میں مر جاؤں گا. نوجوان کو اندازہ تھا کہ جب یہ اللہ کا نام لے گا تو لوگ کہیں گے بادشاہ نے ساری کوششیں کر لی کچھ نہیں ہوا، اللہ کا نام لیا ہے تو یہ اس کا مطلب کرنے والا کون ہے؟ اللہ. نوجوان کو پتا تھا یہ جب ہوگا نا تو لوگ بادشاہ کے دین کو چھوڑ دیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے میں نے اتنی بڑی قربانی دی. جو قربانی دینے والا ہوتا ہے وہ 2 نمبر نہیں ہوتا. کیوں؟ پیسوں کے لیے اگر یہ سب کچھ کر رہا ہوتا، پھونکوں والی سرکار کہیں شہادت کے لیے نام لکھوائے گی؟ وہ ناموس رسالت کے نام پہ منجن بیچیں گے، ناموس رسالت. کہیں بھائی اگر تشکیل ہو رہی ہے چلو بھائی جاؤ جی غزہ کے لیے کتنے لوگ ہیں، پھونکوں والی سرکار کہے گی میں یہیں سے بیٹھ کے میزائلوں پہ پھونک ماروں گا بس. اس ٹائپ کی جتنی سرکاریں ان میں قربانی کیونکہ کھا کھا کے مسٹنڈے ہو چکے ہوتے ہیں، موٹے ہو چکے ہوتے ہیں. تو جتنے یہ پیر و مرشد ہیں جو کہتے ہیں توہین ہے، میں تبھی بار بار کہتا ہوں نا میرے خلاف جو قتل کے فتوے دیے جا رہے تھے اڑا دو، اور میرے کیا جو بھی جس کی بیچارے کی زبان لڑکھڑا گئی، کوئی ایسی بات ہو گئی جو اس کو وضاحت کا موقع بھی نہیں دے رہے ہوتے، تو غلطی کا اعتراف کر لیا پھر بھی معاف نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بعد بھی مار دو اور یہ قتل کر دو. تو بھائی تم خود کیوں نہیں کر رہے؟ جنت میں جانے کا تمہیں شوق کیوں نہیں ہے؟ اپنے مریدوں کو کیوں مروا رہے ہو؟ جب تمہارا کوئی مرید قتل کرے گا، کیس چلے گا، پھانسی ہوگی، تم سے جنازہ پڑھنے آ جاؤ گے. تو بہتر یہ ہے کہ تمہارا جنازہ ہو اس دفعہ کس کا جنازہ ہو؟ تم پہ کیس چلے، تم پھانسی پہ لٹکو، غیر قانونی طور پہ کسی کو قتل کر کے تم پھانسی پہ لٹکو، پھر تم مرنے کے بعد ہیرو بنو.
ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ میں ہیرو بنوں، یعنی یہ والا ہیرو میں بنوں، یہ چاہتے ہیں زندہ زندگی میں ہم ہیرو بن جائیں. تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات کیا کرے نا، وہ کہیں یہ پسٹل لیں، آپ جا کے یہ کام کر لیں، مریدوں کو ورغلانے کی کوشش نہ کریں. تو اس نوجوان نے تو اپنی جان پیش کی. اس نے کہا بادشاہ تو ایسے کر. لوگوں میں ہلچل مچ گئی، بھائی ایسے ہونے والا ہے. بادشاہ نے کہا یار میں پبلک کو کنٹرول کر لوں گا، اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، ایک دفعہ یہ شہید ہو جائے تو پبلک کو میں سنبھال لوں گا. لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ پبلک جب یہ واقعہ دیکھے گی نا تو وہ بالکل تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی. قربانی یہ نوجوان دے رہا ہے. تو اس کو کسی ستون پہ لٹکایا گیا اور بادشاہ نے اللہ اکبر بسم اللہ ورب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے اور اس غلام کے رب کے نام سے جب یہ تیر چلایا، تیر اس کی کنپٹی پہ لگا اور یہ اسی وقت شہید ہو گیا. بعض روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی قبر کھولی گئی تھی تو تیر کا جو زخم تھا وہ ہرا تھا اور اس سے خون بہ رہا تھا. شہیدوں میں بہت ایسا واقعات ہوتے ہیں کہ 10-10 سال کے بعد قبریں کھلتی ہیں، جسم بھی سلامت ہوتا ہے، خون بہ رہا ہوتا ہے. یہ کامن ہے شہیدوں میں، بہت ہوا یہ واقعہ. تو اس دن غامدی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا، پروفیسر غامدی صاحب سے، کہ کیا یہ قبر سے خوشبو آنا اور شہیدوں کا یہ جو کہا جاتا ہے یہ برحق ہے؟ تو غامدی صاحب نے کہا لوگوں کے اپنے اپنے مشاہدات ہیں. تو میرا خود بھی مشاہدہ ہے، لوگوں کے ہیں، لیکن میرا اپنا مشاہدہ ہے شہیدوں کے خون کی خوشبو. تو یہ قبروں کی خوشبو کے واقعات 2-4 نہیں ہیں، بہت ہیں یہ واقعات. ہاں اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، ڈرامے بازی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے واقعات اوریجنل ہیں، صحیح ہیں. خیر، تو اس نوجوان نے کہا بھائی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. ہاں وہ شہید ہوا، جہاں اس نے شہادت پائی ہے سب لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان عیسی ابن مریم روح اللہ، جو بھی اس زمانے کا کلمہ تھا وہ سارے سیدنا عیسیٰ پہ ایمان لے آئے، سارے مسلمان ہو، جو عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کر لیا. اور اس وقت عیسائیت میں توحید تھی، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے. تو اب کیا ہوا ہے جب یہ سب ہو گیا تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ایک ہی رولہ پہ گیا، چودھری سٹا لے گیا. پنجاب میں نا الیکشن جب تھے تو کوئی اور جیت گیا، چودھری صاحب جیت گئے، محنت کسی اور نے کی تھی. تو اس پہ یہ پنجاب میں شعر لکھا ہوتا تھا ایک ہی رولہ پہ گیا چودھری سٹا لے گیا. تو بادشاہ نے کہا ایک ہی رولہ پہ گیا، یہ تو چودھری سٹا لے گیا، کوشش میں کر رہا ہوں اور فائدہ کون لے گیا؟ یہ تو نوجوان کا دین لوگوں نے قبول کر لیا. تو بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ؟ ظلم کرتے ہیں. تبھی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا خلافت خلافت، بھائی کچھ چیزوں میں بادشاہی نظام اچھا ہوتا ہے، کچھ میں جمہوری نظام اچھا ہوتا ہے. بادشاہی نظام یا کوئی خلیفہ ہو وہ جب اچھا ہوتا ہے جب وہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، شریعت کے مطابق چلا رہا ہو. لیکن اگر اس کی کھوپڑی گھوم گئی نا تو وہ جو ظلم کرے گا نا وہ ایسی کی تیسی کر دے گا. جمہوری نظام میں کچھ آواز تو اٹھا سکتے ہو نا، ایک آدمی کے پاس پاور نہیں ہوتی. خیر جی، بادشاہی نظام تھا، بادشاہ سلامت نے آرڈر دیا اڑا دو سب. اور جو سرکاری تھے بادشاہ کے فوجی موجی، تو بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں پورے شہر میں اور کہا کہ جو بھی ایمان نہ لے کر آئے نا اس کو اس آگ میں ڈال دیا. تو لوگ فوجی اس کے پکڑ پکڑ کے لاتے رہے، ایک ایک شخص کو آگ میں ڈالتے رہے. ایک عورت آئی جس کی گود میں بچہ تھا. عورت کو ترس آتا ہے نا اپنے دودھ پیتے بچے کو میں کیسے لے کے آگ میں چھلانگ ماروں. تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، چند بچے جو ماں کی گود میں بولے ہیں نا ان میں یہ بچہ بھی تھا. یہ بچہ ماں کی گود میں بولا، اس کی بھی کرامت ظاہر ہوئی. لوگ کہتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماں کی گود میں کیسے قرآن پڑھ لیا. تو ماں کی گودوں میں چھوٹے بچوں کے بولنے کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کرامت کے طور پہ. بہت سارے نہیں تو چند واقعات ہوئے ہیں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہو سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بچہ تھا اس نے وہ ماں کی گود میں بولا اور کہا اے ماں گھبرا مت، یہ دیکھنے میں آگ ہے، حقیقت میں یہ جنت کا باغ ہے. یہ اللہ کی طرف سے حوصلہ ملتا ہے جب انسان قربانی دیتا ہے. تو ماں نے اس بچے کو لے کے اس آگ میں چھلانگ لگا. تو اب میں جو اصل واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا نا، یہ تو سارا یعنی تمہید لمبی ہو گئی. تو قرآن میں کہیں نہیں کہ پھر اس پر عذاب آیا بادشاہ پر، کچھ بھی نہیں. کیا مطلب؟ دنیا میں وہ سب کیا ہو گئے؟ ناکام. اچھا وہاں ساحل ادیم بھی نہیں تھا. ساحل ادیم ہوتا تو کہتا ہے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرو، تم چپ بیٹھے ہوئے ہو، سب جا رہے ہیں آگوں میں چھلانگے مار رہے ہیں. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ ان کے پاس پاور نہیں تھی بادشاہ سے لڑنے کی. جب پاور نہیں ہوتی تو آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. وہاں آ کے کیا جاتا کہ جی آپ ان سے لڑیں اسٹیٹ سے، آپ یوں کریں، وہ کہیں گے ہمارے کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے، ہم نے ایمان لیا یہ ہماری. تو اس لیے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. تبھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو زبانی دعوت دیے، لڑے نہیں ہیں. کلیم اللہ ہوتے ہوئے بھی نہیں لڑے فرعون کے خلاف. بھئی پاورفل ہے تو اللہ نے زمینی اسباب کو سامنے رکھ کے ہمیں پالیسیاں بنانے کا حکم دیا ہے. باقی جو ایسے واقعات ہیں کہ 313 اتنے پہ غالب ہو گئے وہ معجزہ ہے. معجزے پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں
اور کرامتیں ولی اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اس میں ولی کو پتا ہوتا ہے کرامت ظاہر ہوگی تبھی وہ کر لیتے ہیں. تو اگر جناب ساحل ادیم صاحب کو اگر کوئی کرامت نظر آ رہی ہے کہ ہم یوں کریں گے اور ایسا انقلاب آ جائے گا تو بتائیں، رپورٹ پیش کریں. ہمیں اگر لگا کہ یہ صحیح کرامت ہے تو ہم اس پر عمل کر لیں گے. لیکن شریعت میں حکم ہے اسباب اختیار کرنے کا. تو وہ ساری قوم جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے ہزاروں کی تعداد میں، وہ سب آگ میں اس نے جلا دی. تو اب قرآن میں نہیں ہے کہ اس کا کوئی برا ہوا اس کے ساتھ، اللہ نے آخرت کی دھمکیاں دی ہیں. تو ایک عرب عالم نے اس پہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے وہ بادشاہ کامیاب ہو گیا، بغاوت کو اس نے، زبانی بغاوت، مسلح والی بغاوت نہیں، اس نے کچل دیا، کامیاب ہو گیا. لیکن کیا ہم اس کو کامیابی کہیں گے؟ بولو نا. قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، یہ تو میں ہر فجر میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ. اللہ کہتے ہیں وہ جو خندقیں کھودنے والے تھے نا، بادشاہ اور اس کے فوجی، وہ سب برباد ہو گئے. اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. وہ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، مظلوم کمزوروں بچوں عورتوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے تماشا دیکھ رہے تھے، اور بلکہ بادشاہ کے ساتھ اس ظلم میں شریک تھے. دنیا تو کہے گی یہ لوگ برباد ہو گئے، قرآن کہہ رہا ہے کون برباد ہو گیا؟ بادشاہ اور اس کے فوجی جو یہ ظلم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. انگریز دیکھے گا کہے گا کہاں برباد ہوئے بھائی، کامیاب ہو گئے، بغاوت کو کچل دیا انہوں نے. تو اس لیے اصل کامیابی کون سی ہے بھائی؟ آخرت کی. اصل کس کی کامیابی ہے؟ جو آخرت میں ملے گی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرتے ہیں پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں، اللہ کی نظر میں ناکام نہیں ہوتے، دنیا کی نظر میں ناکام. تبھی ہمیں حکم ہے کہ ہم نے کامیابی کے اسباب اختیار کرنے. اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی صحت کا خیال نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہا ہے، مر جاتا ہے گناہگار ہوگا، بچ جاتا ہے پھر بھی گناہگار ہوگا. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو 100 سال جی کے آیا ہوں، اللہ کہے گا تو نے کوشش تو کی تھی 40 میں مر جائے، یہ تو میری قدرت، میں نے تجھے بچا لیا. تو یہ آخرت میں کامیاب ہے ناکام؟ ناکام. ایک آدمی صحت کے تمام اسباب اختیار کرتا ہے پھر بھی مر جاتا ہے، تو آخرت کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو اس نے پورا کیا. تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لو میرے بھائی، ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. اب میں اسی آیت کی طرف آتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم لامانات. یہ پتہ نہیں یہاں سے گیا کیسے یہ بیان، فوج ایمانداری کے حوالے سے بات ہوئی تھی، یہ انڈیا کے جہاز پہ کیسے آ گئی؟ انڈیا کے جہاز پہ کہاں سے آ گیا؟ خیر دلی سے سمیٹتا ہوں بیان کو میں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والے امانتوں کے پاسدار ہوتے ہیں. تو امانتوں کا مطلب کیا ہوا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم. امانت کا مطلب آپ کے پاس کوئی رقم رکھوائے تو آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں نے ایز اٹ از یہ رقم اس تک پہنچانی. کمیٹیاں کھلتی ہیں، جس کے ہاتھ میں کمیٹی ڈالی جاتی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے یہ ایماندار ہے، کھا جاتا ہے بعض دفعہ، وہ بہت واقعات ہوتے ہیں، کمیٹی ڈالی تھی بھاگ گیا. امانت میں یہ بھی ہے، آپ نے پارٹنرشپ پہ کوئی بزنس شروع کیا، اب آپ اس کو اصل پروفٹ بتا ہی نہیں رہے، کیونکہ جب آپ اس کی رقم سے جو پروفٹ کما رہے ہو اس کا مالک کون ہے؟ آپ ہو یا وہ ہے؟ وہ ہے. آپ اس کو ڈنڈی مار رہے ہو، پروفٹ نہیں بتا رہے. آج ایک میرے سامنے واقعہ آیا کہ ایک صاحب کو، یہ جو گوالے ہوتے ہیں نا گوالے، ایک صاحب نے کہا میرا بھینسوں کا کاروبار تھا تو گوالے دودھ نکالتے ہیں، ان کو ملازمت، ان کو کمیشن ملتا ہے یا تنخواہ ملتی ہے. انہوں نے مجھے بتایا مفتی صاحب خدا کے لیے اس پہ بیان کرو، گائے والوں کا، دودھ والوں کا جو پالتے ہیں نا ان کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے گوالوں کی وجہ سے. گوالوں میں ایماندار بہت کم ہوتے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہمارے ایک جاننے والا تھا، اس نے پتہ نہیں 25 30 یا 40 بھینسیں تھیں، اب روزانہ دنادن دودھ آ رہا ہے. گوالوں نے، کمبختوں نے یہاں کوئی پانی کی بوتل چپکائی بھی ہے، سوری کوئی پمپ ہے دودھ کھینچنے والا. اب مجھے تو یہ ٹیکنالوجی کا نہیں پتا نا کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس میں. وہ جتنا دودھ نکل رہا ہے اتنا ہی سک کر کے کہیں لے کے جا رہے ہیں وہ دودھ، مالک کو پتہ بھی نہیں چل رہا. اور کہا کہ ایک اور جرم گوالے کر رہے ہوتے ہیں، دودھ نکالتے ہیں تو پیتے بھی ہیں ساتھ ساتھ. انہوں نے کہا اب تو یہ قانون بن گیا 8-10 کلو تو پی جا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں پینا. یعنی اتنا فراڈ ہو رہا ہے اس فیلڈ میں. اور یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے. میں بکری خود کئی دفعہ میں نے پالی ہے، قد بھی نکالتی ہے، دودھ بھی دیتی ہے، بیمار بھی نہیں ہوتی. آپ وہ بکری چرواہے کو پکڑا دو. میں نے بکری کے بچے پالے ہیں، پورے بڑے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے اپنے بچے بڑے ہو گئے ایسے بکری کے بچے بھی بڑے ہوئے، ان کی شادیاں ہوئی، ان کے بچے ہوئے، سب کچھ ہوا. لیکن وہی بکری کا بچہ آپ چرواہے کو پکڑا دو، ساری بکریاں بڑی ہوں گی، وہ بچہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوگا، وہ اتنے کا اتنا ہی رہے گا.
ابے جب یہ کیوں بڑا نہیں ہو رہا؟ کہتے ہیں مصعب اصل میں ایکچولی اس کی نسل ہی ایسی ہے یار، باقی جتنے تیرے بکرے ہیں وہ سارے بڑے ہو رہے ہیں. تو ہر فیلڈ میں خیانت ہے. آپ دکان کھول کے کسی کو ملازمت پہ بٹھا دو، امین تھا نا وہ، آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا نا. امین کسے کہتے ہیں؟ جس پہ ٹرسٹ کیا جائے. کوئی کاروبار اس کے حوالے کیا جا رہا ہے اس پہ ٹرسٹ کر کے، کوئی ٹھیکہ اس کو دیا جا رہا ہے اس پہ ٹرسٹ کر کے. ابھی ایک ٹھیکیدار کو ہم نے پکڑا، یعنی ہمارے دوستوں نے پکڑا، مجھے بتایا وہ کر کیا رہا ہے. یہ تو بہت سارے ٹھیکیدار کرتے ہیں. آپ نے سریا ڈلوانا ہے، آپ نے کلر کرنا ہے، ٹھیکیدار کو کام دیا گھر بنانے کا، ٹھیکیدار نے جا کے سریے والے سے بولا کہ دینا اتنے کا ہے اور رسید زیادہ کی بنانی ہے. یہ بہت ہو رہا ہے سوسائٹی میں. یہ تو اتنا ہو رہا ہے کہ اس کو تو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ جنہوں نے دھوکہ دیا وہ سمجھ جائیں گے، وہ بولیں گے مفتی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے ہماری پول پٹیاں کھول دی ہیں. اس لیے میں اپنے واقعات کو اسکپ کر رہا ہوں. لوگ بتاتے ہیں کارپینٹر کیسے ڈنڈی. آپ کسی کارپینٹر کو بول دو کہ یہ دروازہ بنانا ہے، الماری بنانی ہے، اور اس پہ کوئی اعتماد کر کے بولو بھائی لکڑی بھی تو لے کر آ، ساری چیزیں تو لے کر آ. وہ کیا کرے گا؟ وہ جہاں سے دروازہ خریدے گا یا لکڑی خریدے گا اس کو بولے گا کہ میں تیری دکان سے ہی خریدوں گا سب کچھ، لیکن ایک فیور تو نے مجھے دینا ہے کہ جتنے کی لکڑی ہے نا اس سے تھوڑا زیادہ کی رسید بنانی ہے. وہ بھی خوش ہوتا ہے. اچھا یار میرے پاس بائک تھی، اب تو وہ قصہ اتنا پرانا ہو گیا کہ اب جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کو ریڈیو پاکستان ہے نا، ریڈیو پاکستان، اس کے قریب میں بائکوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو میری GTO 125 رکھی ہوئی تھی، شوق تھا، میں وہاں جاتا تھا. کبھی بائک میں کوئی کام نکل آیا تو جو میکینک تھا نا وہ مجھے کہتا تھا کہ اس کا یہ پرزہ خراب ہے، فلاں شاپ سے خرید لیں، وہ اچھے ریٹ پہ دیتا ہے. میں جاتا تھا اچھے ریٹ پہ لے لیتا کہ یار یہ جب میرا میکینک مجھے کہہ رہے، بعد میں پتا چلا یہ کمبخت کا کام ہی یہی ہے. اس کا کھانچا کھلا ہوا ہے اس شاپ سے، اسپیئر پارٹس کی دکان سے اس کا کھانچا ہے، اور یہ کوئی پارٹ اگر ریپیئر کرنے سے ٹھیک ہو بھی جاتا ہو نا یہ ٹھیک نہیں کرتا بلکہ نیا خریدنے کا آرڈر دیتا ہے، اور آرڈر بھی وہیں سے دے گا. اچھا میں تو اس کی دکان سے لیتا تھا، تو اس دکان والے نے مجھے کہا کہ یار مفتی صاحب یہ میکینک بہت اچھا آدمی ہے، تھوڑا مہنگا ہے لیکن بندہ بہت زبردست. دونوں کا ایک دوسرے کے مکھن پالش کا پروگرام چل رہا ہے. اس دکان والے نے اس کی تعریفیں کرنی ہے، فیور کیا لے رہا ہے کہ جتنے بھی پارٹس خریدوانے وہ میری شاپ پہ بھیجنا، اور اس نے اس سے دو چیزیں، کمیشن بھی باندھا ہوا ہے اور تعریفیں بھی باندھی ہوئی ہیں کہ جو کسٹمر آئے میری تعریفیں کرنی ہے. اور تعریف بھی ایسے کرتا تھا کہ مفتی صاحب یہ جو مکینک ہے نا یہ مکینک تھوڑا مہنگا ہے، یعنی تھوڑی برائی کر کے تعریف کرو نا تو زیادہ چلتی ہے. تبھی کہتے ہیں وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے جو سچ میں ملا کے بولا جائے، کیونکہ باقی سچ کی وجہ سے اس جھوٹ کو بھی لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جو اعلیٰ درجے کے کذاب ہوتے ہیں نا وہ 100% جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچ بولتے بولتے بیچ میں کیا ملا دیتے ہیں؟ جھوٹ. تو تھوڑی برائی کرتا اس میکینک کی، یار یہ بندہ تھوڑا اچھا، وہ میکینک بد اخلاق بھی بہت تھا، بدتمیز بھی بہت تھا. تو یار یہ مفتی صاحب ہے تو بڑا بدتمیز اور تھوڑا مہنگا بھی ہے لیکن کام. اب آدمی کہے گا میں نے بدتمیزی کا کیا کرنا ہے میرے بھائی، کام جب کر کے دے رہا ہے تو میں نے اس کے اخلاق سے کوئی تبلیغ میں تھوڑی نکلا ہوں اس کے ساتھ اخلاق سیکھنے کے لیے. میں یہ آج بہت ہو رہا ہے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، سعودی عرب میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی میکینک گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، آپ نے اپنی گاڑی میکینک کے حوالے کر دی، آپ ٹرسٹ کر رہے ہو میرے بھائی اس پہ. اس کو چاہیے جہاں سب سے سستا ملے وہیں سے دے. ڈاکٹر یہ خیانت کر رہے ہیں. پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اعتماد کی بیس پہ جاتا ہے نا، ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہاں سے دوا لے لینا اس کمپنی کی، حالانکہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہی فارمولا، یہی کیمیکل، جو بھی مرکبات ہیں یہ فلاں کمپنی کے اس سے سستے ملتے ہیں، لیکن کمپنی نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری دوا بکوانی ہے، اتنی پرچیاں لکھ کے دے دیں تو ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے، ہم آپ کو یہ فائدہ دیں گے، اور اس میں بعض دفعہ عمرہ بھی ہوتا ہے. عجیب، حرام سے عمرہ کرنے جا رہے ہو تو یہ ہم آپ کو سہولتیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب بھی لوگوں کو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مریض نے ڈاکٹر پر ٹرسٹ کیا ہے. تو ڈاکٹر مریض کے ساتھ امانت میں بولو خیانت کر رہا ہے. یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے. ٹیچر امانت میں خیانت کرتا ہے، طالب علم لوگ ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں، قاری کو رکھ لیتے ہیں اعتماد کر کے، وہ آستین کا سانپ بن جاتا ہے. ایسے لوگ بھی میرے علم میں، عام طور پہ قاری ایسے ہوتے نہیں ہیں، زیادہ تر نیک ہی ہوتے ہیں، لیکن ایسے قاری بھی میں نے دیکھے لوگوں نے اعتماد کر کے اپنی بیٹی حوالے کر دی کہ بھئی آپ اس کو پڑھاؤ، ہم آپ کو روحانی باپ سمجھتے ہیں، اسی بیٹی سے ناجائز تعلق قائم کر. ٹھیک ہے اس نے غلط کیا، اپنی جوان بیٹی کیوں حوالے کر رہے ہو قاری کے؟ اس نے تو غلط کیا، لیکن آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا. یار وہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے کہ یہ قاری ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ نیک ہے، یہ میری بچی کو بیٹیوں کی طرح دیکھے گا، تو آپ بھی تو پھر بیٹی والا معاملہ کرو نا اس کے ساتھ. اور آپ گھر آستین کا سانپ بنے ہوئے ہو. ایسے واقعات بھی آئے کہ گھر میں گھسے
اور جس بندے نے اپنے گھر میں گھسایا کہ میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اسی بندے کی بیوی سے ناجائز تعلق شروع کر دیا. تو یہ سب کیا ہے؟ امانتوں میں خیانت. جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے آپ اسی کے گھر میں ڈس رہے ہو، آستین کے سانپ بنے ہوئے ہو. جو حرام خور لوگ ہوتے ہیں نا، دو قسمیں ہوتی ہیں. جو لڑکیوں سے ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو اجنبیوں سے جا کے حرام کاریاں کرتے ہیں، طوائف خانوں میں جائیں گے، یہ بھی 2 نمبر ہیں. زیادہ بڑا 2 نمبر وہ ہے جو دوست ہی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے، جو دوست ہی کے ساتھ خیانت کرنا شروع کر دے. میرے پاس جب واقعہ آتا ہے نا، اللہ نہ کرے زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا، الحمدللہ خیر غالب ہے، بھابھی کا دیور سے چکر چل رہا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. یار دیور جو بھائی ہے وہ تو محافظ ہونا چاہیے نا اپنے بھائی کا. چکر کیسے چل رہا ہے؟ تو دیور نے ڈورے ڈالے ہوئے بھابھی کے اوپر، ورغلا رہا ہے اس کو. یار تجھے کوئی اور نہیں ملا دنیا میں منہ کالا کرنے کے لیے؟ تو اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ تو غداری کر رہا ہے. بتاؤ زمین پاؤں جو ہے وہ زمین پاؤں سے نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ ایسے ایسے واقعات میں سنتا ہوں نا، پھر میری نیند اڑتی ہے رات کی، پھر میں ڈپریشن میں جاتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں یار یہ جو ہے اس کو دماغ کہیں اور ہٹاؤ. غصہ اتنا آتا ہے آدمی چاہتا ہے گلا دبا دو اس کا. ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ بھابھی صاحبہ کا چکر تھا، پتا چلا کس کے ساتھ ہے؟ دیور کے ساتھ. دیور ڈورے ڈال رہا ہے اور پھر بھابھی کا بھی آنکڑا ہو گیا. پردہ وردہ تو آج کل سوسائٹی میں ہے نہیں. یار تو طوائف خانے چلے جاتا، منہ کالا کرتا طوائفوں کے ساتھ. لڑکیاں بہت ہیں منہ کالا کرنے کے لیے، بہت ہیں لڑکیاں، دفع ہو جاتا وہاں پہ. تو کس سے معاملہ کر رہا ہے؟ اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے تو. اگر بھابھی آنکھ مٹکا کرتی بھی ہے تو اس کو تھپڑ مار کے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے بھائی کی بیوی ہو کے اس کے ساتھ غداری کر رہی ہے. تو یہ بھی سب کیا ہے؟ امانتوں میں خیانت. بھائی تو اعتماد کرتا ہے، یار میرا بھائی ہے، میری بیوی کو بھابھی سمجھے گا، اس کو احترام والا رشتہ رکھے گا. وہیں آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. سسر بہو کے ساتھ ہو جاتا ہے، آدمی اعتماد کرتا ہے اپنے والد پر کہ میرا والد ہے، یہ میری بیوی کو بیٹیوں کی طرح سمجھے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں نارملی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے، بدگمان نہ ہو، لیکن 1000 یا 100 میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ یار وہ تو قابل اعتماد ہیں، وہی امانت میں خیانت کرنا شروع کر دے. تو یہ بہت، ایک دفعہ یاد ہے ہمارے پاس کیس آیا، ایک لڑکی رو رہی تھی. وہ کہتی ہے کہ مفتی صاحب بتاؤ بھائی بہن کے محافظ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میں نے کہا ہوتے ہیں، بھائی تو بہنوں کی عزت کی خاطر جان دے دیتا ہے. اس نے کہا میرا بھائی مجھ پہ غلط نظریں ڈالتا ہے. کیا دل پہ چھرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ اور وہ خود کہہ رہی ہے بھائی تو بہنوں کے لیے عزت کے لیے جان دے دیتے ہیں. جو عزت کے لیے جان دیتا ہے وہی غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے. یہ سب امانتوں میں خیانت کی نظیریں ہیں کہ جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے وہی قابل اعتماد نہ نکلا، وہی سانپ بن کے آپ کو ڈسنا شروع کر دے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ والذین هم لاماناتہم، ایمان والے ایسے نہیں ہوتے جب ان پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے تو وہ عملاً دکھا دیتے ہیں کہ ہم واقعی قابل اعتماد ہیں. وزیرستان وغیرہ میں اور یہ جو کے پی کے علاقے ہیں نا، ان میں بھی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر ہمارا دشمن بھی پناہ لینے کے لیے آ جائے، ہمارے شاگرد ہیں بہت سارے وزیرستان کے، جب یہ واقعات مجھے سناتے ہیں تو جیسے یہ بغیرتی کے واقعات سن کے میں ڈپریشن میں آتا ہوں نا، یہ والے واقعات سن کے وہ ڈپریشن کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. یار غیرت مند بھی ہیں. ہمارے ایک شاگرد نے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارا کوئی جانی دشمن ہونا اگر ہمارے گھر میں آ جائے پناہ لینے کے لیے، ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اس کو قتل نہیں ہونے دیتے دشمن کے ہاتھوں. کیوں بھائی؟ ہم نے ایک دفعہ اپنے گھر میں گھسا لیا نا، تو اس نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے نا کہ یار وہ دشمنی اپنی جگہ، وہ بعد میں لڑتے رہیں گے. یا تو گھساتے نہیں اس کو، لیکن جب چوکھٹ پہ آ گیا اس کو گھر میں ہم نے اجازت دے دی، تو اب یہ 2 نمبری نہیں ہوتی کہ آیا ہوا اشارہ کر کے اس کو مروا دو. نا دشمنی ہے تو دشمنی. یہ نہیں ہو سکتا کہ لیبل ہم یہ لگائیں کہ ہم تمہیں پناہ دے رہے ہیں اور ادھر سے دشمنی کر رہے ہوں. تو اور یہ حدیث سے ثابت ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کچھ کافروں کے بارے میں حکم دیا تھا، ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، جہاں پاؤ قتل کر دو. وہ بہت بڑے ظالم تھے. انہی میں سے ایک چھپ چھپا کے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یعنی آپ کا اس پہ اتنا زیادہ غصہ تھا نا، انہوں نے ایسا کیا تھا کہ آپ کیا چاہتے تھے؟ ان کو قتل کر دی. لیکن وہ سامنے آ کے بیٹھ گئے. تو جب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے. بہت اہم حدیث ہے، اللہ کرے یہ اخلاق ہمارے اندر بھی آ جائیں. یہ آیت کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، لِأَمَانَاتِهِمْ، امانتوں کا خیال کرتے ہیں، اس کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو نبی سے صحابہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو آپ ہمیں آنکھ سے بولو اشارہ کر دیتے.
آپ نے فرمایا ما کان لنبی ان تخون عینہ، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کی آنکھ خیانت کرے. کیا مطلب؟ یہ میرے سامنے آ کے ٹرسٹ کر کے بیٹھا ہے مجھ پہ، اعتماد کر کے بیٹھا ہے، تبھی تو آیا ہے نا. اگر اعتماد نہ ہوتا تو آتا. اور میں ظاہری ایٹیٹیوڈ یہ رکھوں کہ ہاں بھائی تم پناہ میں، اور ادھر سے اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا کر دو ان کو، قتل. یہ خیانت پیغمبر کی آنکھ خود سے کر دیتے تو بھائی میں کہتا میں نے تمہیں کوئی امان تھوڑی دی تھی، میں نے کوئی یہ تھوڑی کہا تھا کہ تمہیں امان ہے تم آ جاؤ. امان دے کے آ جاتے پھر تو نہیں قتل کر سکتے تھے، کوئی اور کر دیتا الگ بات ہے. لیکن میری محفل میں کوئی بیٹھا ہوا ہو مجھ پہ اعتماد کر کے اور میں آنکھوں سے اشارے کروں، یہ بھی کیا ہے؟ خیانت. کیونکہ وہ ٹرسٹ کر رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں، اللہ کرے جو مضمون سمجھا پا رہا ہوں وہ میرے اندر بھی پیدا ہو جائے، آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے. آج ہماری سوسائٹی ایک نمبر کی بے غیرت بن چکی ہے. میں کسی کو ملامت نہیں کر رہا، ہم سب ایک جیسے ہیں. بہت دو نمبریاں ہیں، غیرت ختم، زبان پہ کچھ دل میں کچھ اور. کسی کے آپ ملازمت کریں گے اسی کی دکان کو کھا جائیں گے. اکثر میں واقعہ بیان کرتا ہوں، ہمارے دوست نے بکری کے چارے کی دکان کھولی اور مرغیوں کا چارہ، اس میں باجرہ بھی. وہ کہتے ہیں یہ میرا ملازم آدھا ڈرم باجرے کا کھا جاتا تھا. میں نے کہا آدھا ڈرم کیسے؟ کہہ رہے تھوڑا تھوڑا اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے دکان پہ، ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اخبار پڑھ رہا ہے، باجرہ بھی چل رہا ہے. جب پوچھو تو بھائی تھوڑا سا کھا لیا کیا ہے؟ ابے تو پورا مہینہ تو دیکھ، پورا مہینہ جب تھوڑا تھوڑا کھائے گا تو کہہ رہا ہے میں نے کاروبار ہی بند کر دیا. کیونکہ جس کو ملازمت پہ لا کے رکھو گزرتے ہوئے کبھی دال کھا رہا ہے، کبھی چاول کھا رہا ہے، کبھی یہاں سے یہ کھا رہا ہے. کہہ رہا ہے جب حساب لگاؤ تو کم بخت آدھا تو ہی کھا جاتا ہے. تو کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. بھائی ایسا ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ آنکھ بند کر کے آپ پہ ٹرسٹ کریں. مالک مکان نے آپ کو گھر دے دیا کرائے پہ، وہ مطمئن ہو کہ میرے گھر کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. ہمارے ایک دوست سے جب کسی کو گاڑی یا بائک دیتے تھے کہتے تھے اپنی سمجھ کے استعمال کرنا. لوگ تو کہتے ہیں نا پرائی کی سمجھ کے استعمال کرنا، تو تھوڑا تمیز سے کہ بھی پرائی گاڑی ہے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. پرائی کی سمجھ کے استعمال کرو گے تو ایسی کی تیسی کر دو گے، اپنی سمجھ کے استعمال کرو گے تو. میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا، بس یہ کہتا ہے بیان ختم کرتا ہوں. آپ بائک ساری زندگی استعمال کرو، آواز نہیں آئے گی اس میں سے جب تک کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. آپ اپنے دوست کو دیکھے تو دیکھو، ایک چکر انڈا موڑ سے خالی لگا کے آئے گا، کہیں نہ کہیں سے بج رہی ہوگی وہ. یہ 20 دفعہ کا تجربہ ہے. کہیں نہ کہیں سے اس میں یا تو چین کور سے ٹکرا رہا ہوگا، حالانکہ اب تک تو نہیں ٹکرا رہا تھا. آپ لے کے جاؤ گے آگے جا کے پنچر ہو جائے گی، حالانکہ آپ تو 1 سال سے چلا رہے ہو کبھی پنچر نہیں ہوئی. لیکن اب پتہ نہیں کیا کر کے آیا ہے، ادھر گئے پنچر، کہیں سے آواز آ رہی ہے، کہیں سے بریکوں میں مسئلہ ہوا ہے، کلچ وائر ڈھیلی ہو گئی، کچھ نہ کچھ ہوگا. بڑا چور ہے تو بڑا کام نکلوائے گا، ورنہ چھوٹا موٹا تو کچھ نہ کچھ گاڑی دے دو وہ بجنا شروع ہو جائے گی. تو یار اس کا مطلب یہ ہے، مجھے ایک دفعہ بیان میں جانا تھا، کسی ادارے نے بلایا تھا بیان میں، انہوں نے گاڑی بھیجی، وہ مدرسہ تھا، انہوں نے گاڑی بھیجی، وہ تھی کرولا. مجھے اس نے بٹھایا کہ چلیں جی آپ کو بیان میں لے کے جا رہا ہوں، 5-6 سال پرانا ہوا، میں جا رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوا وہ زبردست. تو مجھے خیال ہوا یار تم لمبے راستے سے لے کے جا رہے ہو، یو ٹرن لے لو. اس نے وہیں گھما کے فٹ پاتھ پہ چڑھا دی دھاڑ کر کے اور یو ٹرن لیا. میں نے کہا یار یہ گاڑی تمہاری ذاتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں مدرسے کی ہے. بہترین. میں نے کہا اپنی گاڑی ہوتی کبھی بھی یہ سلوک نہ کرتے اس کے ساتھ، اس طرح سے فٹ پاتھ پہ، ایک تو ویسے ہی اللیگل ہے کہ دھاڑ کر کے گاڑی چڑھا دی یار. میں نے کہا میں مدرسے والوں کو بتاؤں گا کہ یہ واٹ لگائی بھی ہے، لیکن مدرسے والا بھی بہت نیک ہوگا تو اس پہ نوٹس لے گا، ورنہ وہ کہے گا میری کون سی ہے، چندے کی گاڑی ہے بھائی. ایک کا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے، اس کے پاس 0 میٹر 125 تھی ہمارے دوست کے پاس. میرا خیال ہے 6 سال سے اس نے ایسا رکھا ہوا تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ سیکنڈ ہینڈ ہے. اس نے وہ گاڑی کسی ادارے کو بیچ دی. 1 ہفتے بعد میں نے وہ بائک دیکھی، ایسا لگ رہا تھا موٹر سائیکل نہیں ہے، کباڑ والے سے چند پرزے لے کے چپکا دیے انہوں نے. میں نے اس ادارے والوں کو کہا، میں نے کہا یار یہ امانتوں میں یہاں یہ تو آپ نے چندے کے پیسوں سے لی ہے نا، ادارے کے لیے، ادارے کو کام ہوگا، ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، چندے کے پیسے سے لیے، ادارے کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. لیکن اپنی بائک کا بھی آپ لوگ یہی حال کرتے ہو. اپنی بائکیں بھی گھروں میں ایسے رکھی ہوئی ہیں، 1 ہفتے میں ایسا لگ رہا ہے کباڑ خانے سے لے کر آئے ہو. یہ ہر جگہ. گورنمنٹ ملازمین کو دیکھ لو، دفتروں کا کیا حال. گورنمنٹ کے کسی دفتر میں جاؤ، انہی صاحب کے پرائیویٹ دفتر میں جاؤ گے، اے سی لگا ہوا ہوگا، ہر طرف پوچھا، صفائی ستھرائی، نیٹ کلین، سب ایسے تمیز سے. لیکن یہی جب گورنمنٹ اس کے حوالے کوئی دفتر کرتی ہے، کاغذ ادھر پڑے ہوئے ہیں، پان کی پیکیں، تھوکنیاں، کیا بیڑا غرق. میرے بھائی ایک دفعہ کسی ادارے سے نا، نیوی کے کسی ادارے سے ایک پینسل اٹھا کے گھر لے آئے. مجھے انہوں نے خود واقعہ سنایا. میرے والد صاحب نے کہا یہ پینسل تمہاری ذاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، دفتر میں کسی کام کی نہیں تھی اس لیے اٹھا کے لے آئے. والد صاحب نے کہا کسی کام کی نہیں تھی تو پڑے رہنے دیتے اس کو. بھائی نہیں تھی نا کسی کام کی
تو پڑے رہنے دیتے بھائی. تم کیوں؟ ہم لوگ پتہ ہے آپ یقین نہیں کرو گے, ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں. مدرسے میں جب ہم دارالفتاء والارشاد پڑھا کرتے تھے تو ماچس کی تیلی سے میں خلال نہیں کرتا تھا, مدرسے کی ماچس کی تیلی سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ بھائی مدرسے میں لوگوں نے چندہ دیا ہے اور ماچس بھی خریدی گئی ہے چندے کے پیسوں سے. یہ ٹوتھ پک کے لیے نہیں بلکہ چولہا جلانے کے لیے تاکہ طلبہ کا کھانا پکے. تو میں خلال نہیں کرتا تھا, مجھے ڈر لگتا تھا کیونکہ ہمارے حضرت نے اتنا ڈرایا ہوا تھا وقف کے اموال ہیں. پھر میں نے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, تو اگر کوئی ایسا نہیں کہ نکال کے سارے دانتوں میں بیڑا گرک کر دو, کہیں کوئی تیلی پڑی ہوئی ہے تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ ہم یہ نہیں استعمال کرتے تھے. تو آج دیکھ لو آپ, مدرسے کے اموال ہوں, اسکول کالجز کی چیزیں ہوں, گورنمنٹ کے اداروں کا حال تو دیکھو آپ. اس میں گورنمنٹ والے سب سے ماشاءاللہ ان خیانتوں میں آ گئے. کہتے ہیں گورنمنٹ کا مال ہے. بھائی گورنمنٹ کا مال نہیں ہوتا, عوام کا مال ہوتا ہے. شہباز شریف, بلاول بھٹو, عمران خان اور یہ سارے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں یہ اپنی جیب سے تھوڑی لے کر آ رہے ہوتے ہیں, یہ تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یا عوام کے پیسوں سے یہ سب کو, یہ ساری عوامی املاک ہیں. آپ ٹرینوں میں سفر کر رہے ہو, پھٹا نکال کے گھر لے گئے, گورنمنٹ کا مال ہے. یہ زیادہ بڑا جرم ہے. یہ گورنمنٹ کا ہوتا تو میں بھی کھاتا آپ کے ساتھ. گورنمنٹ کا کوئی مال نہیں ہوتا. یہ کس کا مال ہے بھائی؟ پبلک کا ہے. تو کس کس کو قیامت کے دن حساب دو گے؟ تو شخصی ملکیت میں تو انسان اس سے معافی مانگ سکتا ہے, حکومتی مال جب کھائے گا تو کس کس سے معافی مانگے گا. اس لیے ہمارے حضرت نے ہمیں سمجھایا ہوا تھا کہ کبھی اگر جلدی ہو, ٹرین میں ٹکٹ کرنا ہو, ٹرین میں سفر کرنا ہو, ٹکٹ نہ لے سکو تو پھر کیا کرو؟ ہم نے کہا حضرت پھر وہ ٹکٹ چیکر پیسے لیتا ہے. فرمایا اس کو نہیں دو پیسے, آپ کیا کرو, اترنے کے بعد ٹکٹ خرید کے پھاڑ کے پھینک دو, تاکہ جتنا سفر آپ نے ٹرین میں کیا ہے وہ پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جائیں. کیونکہ یہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں, یہ کس کے ہیں؟ بولو, عوام کے. لیکن اب میں ایک دوسرا پیکج پبلک کے لیے لے کر آیا ہوں کہ بجائے گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالنے کے کسی غریب کو کھلا دو. کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالو گے 50% چانس ہے کہ گورنمنٹ اس کو عوام پہ استعمال کرے گی, 50% ہے کہ کرپشن میں ضائع ہو جائے. ہو سکتا ہے, میں الزام نہیں لگا رہا کسی کے اوپر, لیکن وہ غریب پہ خرچ کرنے میں 100% کس پہ خرچ ہو جائے گا؟ غریب پہ. تو بغیر ٹکٹ سفر جائز نہیں ہے, ٹکٹ لے کے کرو. لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ کے ذمے گورنمنٹ کو کچھ دینا ہے تو پھر بہتر یہ کہ ڈائریکٹ کس کو پکڑا دو, صدقہ کر دو, کسی غریب فقیر کو کھلا دو آپ. کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جیسے زکوٰۃ اصل میں تو حکومت لے سکتی ہے لوگوں سے, حکومت لے کے لوگوں میں بانٹے, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی یکم رمضان سے پہلے بینک سے اپنے پیسے نکال لو, زکوٰۃ گورنمنٹ کو مت دو. گورنمنٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, صحیح جگہ خرچ کرے گی یا کھا جائے گی. تو اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو خود ہی نکال کے, حضرت عمر کا دور الگ تھا, اس میں گورنمنٹ کو لوگ دیتے تھے, صحیح جگہ استعمال ہوتی تھی. اب نہیں ہے وہ دور, گورنمنٹ کو دو گے پتہ نہیں کہاں جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پیسے نکالو اور کہاں خرچ کرو, خود غریبوں میں ڈیوائڈ کر دو, وہ یقین ہوگا آپ کو. تو یہ امانتوں میں خیانت ہے. انشاءاللہ آگے پھر وعہدہم راعون, اللہ نے ایگریمنٹ کی پابندیوں کا بھی حکم دیا. تو اللہ ہم سب کو امانتوں میں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے بیان کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کر دوں میں. خلاصہ ان آیت کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے لوگ اندھا اعتماد کریں. لوگ کیا کریں؟ اپنے راز آپ کے سامنے رکھ سکیں کہ یار یہ راز فاش نہیں کرے گا, اس سے دل کی بات کہہ لو. اپنی برائیاں اپنی وہ آپ کے سامنے کر سکیں, ان کو پتا ہو کہ یار میں اپنی برائی اس کے سامنے بیان کروں گا تو یہ میرا عیب چھپائے گا. مجھے یاد ہے ایک پیر و مرشد کے سامنے کسی نوجوان نے بتایا کہ مجھے کوئی غلط کام کی عادت پڑ گئی ہے تو میری اصلاح کریں. اس پیر نے کسی اور کو بتایا کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ پیر ہے جاہل کا وہ آپ پہ اعتماد کر کے اپنی برائی بیان کر رہے تاکہ آپ اس کی اصلاح کریں, اور آپ جا کے کسی اور کو بتا رہے ہیں. تو یہ تو بہت غلط ہو گیا نا, وہ پیر نہیں ہے, پھر وہ جاہل ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانے, میں نے بھی آپ نے بھی, کہ لوگ ہم پہ اندھا اعتماد کریں. بھائی جو اس کے پیسے ہیں, جو ہمارے پیسے ہیں وہ ہمارے ہی ہیں, وہ اس کے لاکر میں رکھوائیں گے تو اس کی نظریں خراب. بہنیں بتا دیتی ہیں بھائی کو میرے پاس اتنے پیسے ہیں, گئے. بھائی پتہ ہے بہن سے کیسے, ایک خاتون نے مجھے کہا میں اپنے بردر کو بتانا چاہتی ہوں میرے پاس 1 کروڑ روپے آئے ہیں, فلاں جگہ سے آئے ہیں, تو میں بتا دو. پھر یہ نہیں کہنا کہ وہ گئے کہاں. کہہ رہی نہیں میرے بردر تو, میرے بھائی تو بہت نیک ہیں, تبلیغ میں بھی وقت لگاتے ہیں, اور جو ہے وہ تو بہت نیک ہیں. میں نے کہا جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے نیک ہوتا ہے, اس کا چوری کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جو ڈاکو ہو اس کا چوری کا طریقہ الگ, چور کا چوری کا طریقہ الگ. چور تو ہے لاکر سے چوری کرے گا, ڈاکو کیا کرے گا, گن پوائنٹ پہ لے کے جائے گا. نیک آدمی پتہ ہے کیا کرے گا؟ میں نے کہا نیک آدمی یہ کرے گا, جس دن آپ نے بتا دیا نا میرے پاس 1 کروڑ ہیں, تو بھائی کو اس دن نیند نہیں آئے گی, بولے گا یار کوئی وہ خود تو دھیلا ہے نہیں,
اور دھیلا ہو بھی تو دوسرے کے پیسوں پہ جو بزنس کا مزہ ہے نا، خدا کی قسم وہ اپنے پیسوں پہ نہیں. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے جب بھی کوئی آئے نا اور کہے مفتی صاحب اتنے لاکھ روپے دے دو، میں بزنس کر رہا ہوں، آدھے آپ کے آدھے میرے، تو اس سے بولا کرے یہ پورے لاکھ خود ہی اپنے لگا لے، پورے تیرے. کتنا بہترین مشورہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا والد صاحب مجھے یہ بھی کہتے تھے یہ بات اس وقت تک سمجھ میں آئے گی نہیں جب تک نقصان نہیں ہوگا. بہت بتاتے تھے کبھی کسی کو پیسے مت دینا بزنس کے لیے. کوئی آج قابل اعتماد بہت کم لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا چلے گا کون ہے یا نہیں. بہت منع کرتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ جملہ بھی لگاتے تھے کہ سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا جب تک ڈوبیں گے نہیں. واقعی میرے ڈوبے، مجھے سمجھ میں آ گیا. اور میں اب لوگوں کو کہتا ہوں تمہیں میں منع کر رہا ہوں، نہ باپ کو پیسے دو، باپ کی ویسے خدمت کرو کاروبار کے لیے، نہ باپ کو، اور سسرال کو تو بیڑا غرق. داماد کو دے دی اب گئے. ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتے بھی ہیں، میرا داماد نہ غصے ہو جائے نا تو ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتے ہیں. میں سیف سائڈ رکھتا ہوں کہ کوئی مجھے پکڑے تو بولے بھائی میں نے 2-4 لوگوں کے بارے میں کہا تھا وہ نہیں ہے. تو داماد کو دے دیے، شوہر کو دے دیے، اور بھائی کو دے دیے، گئے اب نہیں ملتا. تو والد صاحب کہتے تھے کہ جب بھی کوئی آئے کہ اتنے لاکھ دے دو، بزنس کروں گا، آدھے تمہارے آدھے آپ کے، تو بولو پورے اپنے لگا لے، پورے تیرے. میں نہیں چاہتا کہ تیرے آدھے میرے پاس آئیں، پورے کس کے؟ تیرے. تو ایسا ہی ہوا. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا یار، میں جلدی سے، ابے نہیں بڑی اچھی مثال، ابے نہیں یار اتنی اچھی مثال آ رہی تھی وہ نکل. ہاں وہ بہن کا فون آیا نا، تو میں نے کہا دیکھو وہ اس کے دل میں خیال آئے گا رات کو، یار 1 کروڑ روپے سے میں بزنس کروں گا، پھر آدھے بہن کو دوں گا، پھر آدھے میں خود رکھوں گا، بہن بھی کروڑ پتی، میں بھی کروڑ پتی. صبح یہ شیطان دل میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ڈال رہا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کے بعد آپ اس کو پیسے دو گی، وہ شروع میں پروفٹ بھی دے گا، اس کے بعد چونکہ دوسرے کے پیسوں پہ آدمی کو وہ محنت نہیں ہوتی، وہ رسک لے لیتا ہے، داؤ پہ لگا دیتا ہے، جوئے کھیل لیتا ہے. وہ اپنے پیسوں پہ وہ غلطی نہیں کرتا. تو پھر وہ کرے گا یہ، اور اس کے بعد ختم. نہیں آیا سمجھ میں، دے دیے الحمدللہ، شوہر کو دیے، بھائی کو دیے. سب کا رزلٹ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داریاں نفرت میں تبدیل، خونی رشتوں میں خونی لڑائیاں شروع. بھائیوں کے ساتھ واقعات آئے ہیں. میں منع کر رہا ہوں سگے بھائی کو مت دو. بھائی میرا بہت پیارا بھائی ہے، چہیتا بھائی ہے. میں نے کہا چہیتا ہی رہنے دے، تلواریں نکلیں گی. اور ہوا پھر وہ قتل و غارت تک کی دھمکیاں دینے لگے. تو اس لیے میرے بھائی امانت ختم. تبھی قرآن کہہ رہے ہیں نیک لوگ مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. خالی نماز روزے سے نہیں بنتے. آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ لوگ کہیں لے لو یار پیسے. میرے پاس آتے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں یہ کاروبار کے لیے 1 کروڑ روپے مفتی صاحب لے لو، لگاؤ. کہتا ہوں یہ 1.5 کروڑ میری طرف سے لے لے، میں نہیں لگا رہا، میں نہیں دیتا 1.5 کروڑ، لیکن مثال دے رہا ہوں. آئے میرے پاس لوگ، میں نے کہا بھائی میں ڈوب گئے تو میں کہاں سے، میں تو منہ چھپاتا پھروں گا. میں اب تک اللہ نے سوسائٹی میں عزت بچائی ہوئی ہے بھائی، کوئی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا کہ مفتی صاحب کرپٹ ہیں، پیسے کھا گئے. تو یہ عزت رہنے دے میرے بھائی، ٹھیک، اپنے پیسے اپنے پاس. اللہ بچائے ہم سب کو. تو امانت میں خیانت سے اللہ ہمیں بچائے. وما علینا الا البلاغ. وہ نظام یقینی جنتی کوئی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے. جبکہ 2 بیٹیوں کو پال کر جوان کر دیا، میں اس کی جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. دیکھو حدیث میں آتا ہے شہید بھی جنتی ہے، جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی یا 3 بہنوں کی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ ساری حدیثیں برحق ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں حدیث ہی میں منع کیا گیا کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے. اب آپ کہو اس کی تو 9 بیٹیاں ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں ان کی 9 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا یار نبی نے 3 بیٹیوں کی کفالت پہ جنت کی ضمانت لی، آپ کے لیے تو 3 دفعہ ضمانت ہے. اب وہ کہیں اس کا مطلب میں کنفرم جنتی ہوں؟ نہیں بھائی، آپ کنفرم جنتی نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب میں 3 دفعہ میرے لیے ضمانت ہے تو میں کنفرم کیوں نہیں ہوں؟ کنفرم اس لیے نہیں ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام کر رہے ہو جس پہ کنفرم جہنمی بھی بن رہے ہو. صحیح ہے، ایسا کام کر رہے ہو جس پر جہنمی ہونے کی بھی بعض گناہ ایسے ہیں جس پر نبی نے کنفرم جہنمی قرار دیا ایسے شخص کو. حدیث میں آتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کر لیا. کیا مطلب؟ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے اگنور کر دیا، کنفرم لعنتی، کنفرم جہنمی ہے. تو اس لیے قیامت کے دن پلس مائنس ہوگا. کچھ چیزیں کنفرم جہنمیوں والی ہوں گی، کچھ چیزیں کنفرم جنتیوں والی ہوں گی. تو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا کہ جنت کی گارنٹیاں اس کے پاس زیادہ ہیں یا جہنم والی گارنٹیاں زیادہ ہیں. اس لیے اسپیسیفک کسی خاص فرد کی طرف اشارہ کر کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ شہید جنتی ہوتا ہے، لیکن کسی شہید کو کہنا یہ 100% جنتی ہے اس لیے ٹھیک نہیں ہے. بھائی اس کے دل میں ریا تھی یا لوگوں کا قرضہ لے کے شہید ہوا ہے. بعض لوگ اس لیے شہید ہوتے ہیں کہ اب قرضہ تو ادا ہو نہیں رہا، شہید ہو جاؤ یار،
کھا کے قرضہ لے کے مر جاؤ. تو اب اس لیے اشارہ کر کے کہنا جائز نہیں ہے. اگر آپ نماز میں قرات بھول جائیں تو کیا آپ کا گارڈ آپ کو بتا سکتا ہے جبکہ نماز نہیں بتا سکتا؟ جو شخص نماز میں خارج ہے وہ لقمہ نہیں دے سکتا. السلام علیکم، میرا کاروبار میں بہت نقصان ہوا ہے، دوبارہ لیکن والدین اجازت نہیں دے رہے. یہ کہہ رہے میرا کاروبار میں بہت نقصان ہوا ہے، میں باہر ملک کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین اجازت نہیں دے رہے. اگر آپ کے باہر ملک جانے سے آپ کے والدین کو کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ پرمیشن کے بغیر بھی جا سکتے ہیں. اچھا اکلوتا بیٹا ہوں، اگر آپ ان کی کیئر کر سکتے ہیں، یہاں کوئی اور دوسرا ہے ان کی کیئر کرنے والا اور آپ کو واقعی شدید نقصان کا خطرہ ہے تو پھر آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں. کچھ حقوق ایسے ہیں، کچھ انسانی بنیادی رائٹس ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب قرار نہیں دیا، تو اس میں سفر بھی داخل ہے. کوئی پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے، کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن اگر ماں باپ بوڑھے ہیں اور ان کو خطرہ ہے کہ پیچھے کوئی ملازم صحیح پال نہیں سکے گا ان کو یا کیئر نہیں ہو سکتی، پھر حرام ہے، پھر ناجائز ہے. بہتر یہی ہے کہ ماں باپ کی بات مان لیں، نہ جائیں، یہیں کاروبار تلاش کریں. کوئی یقینی چیز تھوڑی ہے کہ باہر کاروبار ملے گا، باہر جا کے بھی لوگ خوار ہو رہے ہوتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کو اپورچونٹی تھی باہر جا کے بزنس کرنے کی، لیکن ماں باپ خوش نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم ماں باپ کو خوش رکھیں گے، یہی بزنس کریں گے. ایسا ان کا بزنس چمکا ہے، آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کے لیے قربانی دی، اللہ نے بہت نوازا. تو مفتی کا کام تو مسئلہ بتانا ہوتا ہے، جائز ناجائز. جائز ہے اگر نقصان نہ ہو، لیکن بہتر کیا ہے نہ جائیں. ادھر کاروبار بھی پاکستان کے حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ، یہاں بھی کاروبار چلیں گے لوگوں کے. جس میں بتائیں گے کہ اگر حرم وغیرہ میں کبھی وضو ٹوٹ جائے تو باہر جا کر وضو کرنے کے بجائے اسپرے. بھائی ایک اسپرے والی ویڈیو بہت چل رہی ہے کہ حاجیوں کو وضو کے لیے وضو خانے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، عمرہ کرنے والوں کو وضو کے لیے وضو خانہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اسپرے سے وضو کریں، چھڑکاؤ کیا وضو کریں. یہ مسئلہ لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں، تو شرعی مسئلہ سمجھو کہ وضو میں تقاطر ضروری ہے، اتنا پانی بہائے کہ قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں. تو اگر کوئی اسپرے سے وضو کرتا ہے، منہ پہ اتنا اسپرے کرتا ہے کہ پانی ٹپکنا شروع ہو جائے اور ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، بازو پہ اسپرے اتنا کیا کہ پانی کے قطرے ٹپکنا، بے شک چند قطرے ٹپکے ہیں لیکن پورا بازو بھیگ جائے اور قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں، تو وضو ہو تو جائے گا اس کا، لیکن یہ خلاف سنت ہے. سنت مؤکدہ یہی ہے کہ پراپر طریقے سے پانی بہایا جائے اور ہر عضو کو کم از کم 3 دفعہ دھویا جائے، اور سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا قابل ملامت ہوتا ہے. تو نارملی اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو قابل ملامت ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے آپ. لیکن اگر حج میں واقعی کوئی بہت ٹینشن میں ہے، بعض دفعہ موت کا خطرہ ہوتا ہے، وضو ٹوٹ گیا، آپ نے اب طواف زیارت کے لیے آپ گئے تھے. اچھا حج میں صرف ایک طواف ہی ایسی عبادت ہے اور نماز جو وضو کے بغیر نہیں ہوتی، لہذا یہ اسپرے سے اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو صرف طواف کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کو نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے، بغیر وضو کے بیٹھے رہیں آپ. لیکن اگر طواف کرنا ہے اور وہاں تک پہنچے، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اب وہ کون وضو خانے دوبارہ رش جائے، اتنا ہوتا ہے، مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس اسپرے کا سہارا لیا جا سکتا ہے. تو اس اسپرے سے یعنی اتنا اسپرے کیا جائے کہ قطرے ٹپکنا شروع ہو جائے، تو پھر اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے، لیکن اس کا معمول نہ بنایا جائے. مجبوری میں جائز ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ بغیر مجبوری کے جائز نہیں ہے. مفتی سے میرا کہ لوگوں نے بہت پسند ہو کہ میرے بہت جلدی شادی ہوئی ہے بڑی بہن کی بریلوی عقیدے والے خاندان سے، جبکہ میرا بہنوئی کیا کہتے ہیں اور المدد یا رسول اللہ اپنے پیر جو مر چکا ہے اس سے بھی دعا مانگتا ہے. بھائی صاحب اگر وہ اتنا بریلوی سے بھی نکاح جائز ہے، سارے بریلوی ایک جیسے نہیں ہوتے، شرکی عقیدہ ہر ایک کا نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا عقیدہ ہے کہ وہ قبر سے باقاعدہ دعا مانگ رہے جا کے پیر و مرشد کو یا مدد کہتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ پیر مدد کر سکتے ہیں، تو پھر تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو اہل حدیث ہو. اس لیے سوال یہ نہیں ہونا چاہیے بریلوی سے نکاح جائز ہے یا نہیں، بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں. بھائی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کسی کا بھی یہ عقیدہ ہو کہ پیر مرشد اپنی قبر میں بیٹھ کے مدد کر سکتے ہیں، اسباب سے ہٹ کے اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، تو اس سے نہ نکاح جائز ہے. کیونکہ دیوبندیوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، خالی بریلویوں میں نہیں ہے. کچھ دیوبندی اس عقیدے کے حامل اپنے پیر کے بارے میں سمجھتے ہیں وہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کو ہمارے سب حالات کا علم ہوتا ہے، تو یہ شرکی عقیدہ ہے. تو ایسے شخص سے نکاح بھی جائز نہیں ہے. نکاح ہو گیا تو وہ کالعدم ہے، تو خلا لیں، علیحدگی لیں اس سے. ایسی صورت میں عدالتی خلا بھی لیا جا سکتا ہے. اگر پگڑی، آپ پگڑی کون سے کپڑے کی پہنتے ہیں اور کہاں سے ملے گا؟ اس کو کہتے ہیں پاج. یہ جاپانی کپڑا ہے، پاج کے نام سے ہے. سوراب گوٹ سے بھی ملے گا اور لیاری میں مدینہ مارکیٹ ہے وہاں سے بھی ملے گا.
یہ بہت خاندانی کپڑا ہے، اور جب یہ خریدیں گے تو پیلے رنگ کا ہوگا، یہ ایک دفعہ دھلنے کے بعد استری کے بعد یہ وائٹ ہوتا ہے، اس پہ نیل بھی لگایا۔ یہ سارے کام آپ نے اپنے خرچے پہ کرنے ہیں۔ آپ جواب بہت سے ہمارے اپنے علماء آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس سرسری علم ہے، اردو ترجمے والا علم ہے، مفتی صاحب کو گھومنے پھرنے سے فرصت ملے تو کچھ کتابی مطالعہ کر کے اپنی استعداد بڑھائیں، اور بہت سے مسائل آپ کے جمہور سے ہٹ کر بھی ہیں۔ میں نے 25 سال جامعۃ الرشید میں ٹیچنگ کی ہے، یعنی 25 سال کا تجربہ ہے میرا۔ میں نہیں کہہ رہا بہت بڑا عالم ہوں، لیکن اتنا فارغ نہیں ہوں جتنا لوگ مجھے بنا رہے ہوتے۔ میرے سفر تو ابھی 4-5 سال سے شروع ہوئے ہیں نا، اور وہ بھی سال میں ایک سفر ہوتا تھا۔ اب یہ 2 سال سے کنٹینیوسلی سفر میرے شروع ہوئے۔ اس سے پہلے تو بھائی ہم نے پہلے دارالفتہ میں پڑھا ہے، 22-23 سال کنٹینیو افتاء کا کام کیا ہے، بڑے علماء کی نگرانی میں بیٹھ کے دارالفتہ کتابیں پڑھائی ہیں، جن میں عربی ادب کی کتابیں بھی ہیں۔ 20 سال تو کنٹینیو پڑھائی ہیں بغیر سفروں کے، اور وہ ساری عربی کتابیں۔ اگر اردو کتابیں ہوتی تو وہ عربی کتابیں کیسے پڑھائی ہوتی، جن میں 3-4 سال تو صرف عربی گرامر پڑھائی ہے، پڑھی نہیں، پڑھائی ہے۔ اس کے بعد پھر عربی کتابیں جو بھی فقہ کی ہیں، حدیث کی ہیں، عربی ادب کی ہے، متنبی ہے، اور آپ کے حماسہ ہے، اور مقامات ہے، یہ ساری کتابیں کئی بار پڑھائی ہیں الحمدللہ۔ تو اتنے فارغ نہیں ہیں جتنا لوگ ہمیں ہدایہ پڑھائی ہے، جو فقہ کی سب سے بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ پھر دارالفتہ میں فتوے کی جو تحقیقی کام ہے وہ کنٹینیوسلی 20 سال کی ہے، 20 سال کم نہیں ہوتے میرا خیال ہے، لنگڑے لولے طریقے سے بھی کیا ہو تو 20 سال بھی ایک بہت بڑی مدت ہوتی ہے۔ تو اب میں اب میرے اسفار بہت زیادہ شروع ہوئے ہیں، ورنہ پہلے میرے ہفتے میں 2 بیان ہوتے تھے، اور باقی تو سارا جامعۃ الرشید میں اب بھی جاتا ہوں، ابھی بھی اللہ کا شکر ہے، میں بہت نالائق ہوں، لیکن 3 سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں، 3-4 سال سے مشکات پڑھا رہا ہوں، اور میرے حسامی کے اصول فقہ کے لیکچر ہیں، آڈیو لیکچر، وہ آپ سن لیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں نا کہ فارغ ہوں، تو پھر کہنا آپ کا حق بنتا ہے، اور میں ہوں بھی، جو بڑے علماء ہیں ان کے مقابلے میں تو ہم واقعی فارغ ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں۔ لیکن لوگ جو یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، تبصرہ آپ ضرور کریں، لیکن کسی شخص کے پورے حالات جان کے۔ عوامی بیانات سے آپ یہ اثر لینا کہ مفتی صاحب مسائل میں فارغ ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عوامی مجلس کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، علماء کی باتیں یعنی علماء کے سامنے جو ٹیچنگ ہے، تدریس ہے، وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو مشکات کے بھی میرے لیکچر یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی سن لیں، اس کے بعد جا کے رائے قائم کریں۔ تو ہو سکتا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ فارغ نکلوں میں۔ آپ کہ ہم تو ان کو کچھ سمجھتے تھے تو بالکل ہی فارغ نکلے، لیکن اس کے بعد آپ کو تبصرہ کرنے کا حق ہوگا، اس سے پہلے تبصرہ کرنے کا حق نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے۔ اور میرے جو مسائل جمہور امت سے خلاف ہیں، میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں کوئی ایک مسئلہ بھی میرا جمہور کے خلاف نہیں ہے، کوئی ایک مسئلہ بھی۔ تو اس لیے کوئی مثال دیں، کوئی ایک مسئلہ۔ میں غیر مقلد نہیں ہوں، یہ ہمارے ہاں اہل حدیث ہیں کہ اس کا مسئلہ کچھ اور، ان کا اپنا اجتہاد کچھ اور۔ پرسوں ایک میرے پاس شخص آیا جو اہل حدیث تھا، حنفی ہو گیا، شاید یہاں بیان میں بیٹھا ہوا بھی ہو، حنفی ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کیسے حنفی ہوئے؟ کہہ رہے میں نے 10 اہل حدیث علماء سے مسئلے پوچھتا تھا نا، 10 کے الگ جواب ہوتے تھے، تو میں بوکھلا گیا کہ یار میں اس کو اپنی اولاد میں لے کے نہیں چل سکتا۔ ہر آدمی مجتہد ہے بھائی، تو کہا اس کا نتیجہ تو نکلے گا۔ میں تو چلو ٹھیک ہے، اہل حدیث کی حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں ہی داخل ہیں، ان کا مقصد بھی قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، لیکن اس طرح میں اگر بے لگام چلوں گا، آگے میری اولاد 2 ہاتھ اور آگے نکلے گی، ہوتے ہوتے آخر میں غامدیت کی طرف چلی جائے گی۔ تو بہتر نہیں ہے؟ صدیوں سے ایک فقہ متوارث چلا آ رہا ہے، خلافتیں چلی ہیں اس پہ، تو اسی کو آرام سے لے کے چلو۔ تقلید تو کرنی ہے بھائی، آپ احناف کی نہیں کرو گے تو اہل حدیث عالم کی تقلید شروع کر دو گے، آپ کے پاس تحقیقی علم تھوڑی ہے، تو تقلید تو کرنی ہے۔ تو بہتر نہیں ہے؟ صدیوں سے ایک متوارث فقہ چلا آ رہا ہے تو اسی کو فالو کرو۔ آدھے سے زیادہ امت جس کو فالو کر رہی ہے، آدھی سے کچھ امت جو ہے فقہ، دیکھو 50% سے زیادہ ہیں اس وقت حنفی، 30% کے قریب شافعی ہیں، 17% کے قریب مالکی ہیں، اور 2% حنبلی ہیں، 1% بکھرے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم خود اجتہاد کریں گے، ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ تو ان میں ہر شخص کی رائے مختلف، ہر شخص کا طلاق کا فتویٰ مختلف۔ یہ 3-4 دن پرانی بات ہے، CCTV کیمرے سے نکل بھی آئے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہم نہیں مانتے، تو وہ ہو سکتا ہے کیمرے میں اگر ریکارڈنگ چل رہی ہے، آواز بھی، تو وہ ریکارڈنگ بھی آ جائے گی کہ وہ اہل حدیث تھا، وہ حنفی ہوا اسی بیس پہ کہ یار ہم تو، میں کہتے جس عالم سے پوچھوں الگ جواب ملتا ہے، چند مسائل میں اتفاق ہے، باقی سب، اور میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، وہ اجتہاد کرتے ہیں ہر شخص، تو ہر ایک کا اجتہاد دوسرے سے کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے۔ تو میں غیر مقلد نہیں ہوں کہ میں اجتہادات کر کے لوگوں کو گمراہ کروں، میری وہی رائے ہوتی ہے اور مدلل ہوتی ہے، میں اندھا مقلد نہیں ہوں۔ تبھی میرے جو فقہی مسائل، اختلافی مسائل پہ دلائل کے ساتھ جو میں نے کلپ ریکارڈ کروائے ہیں، ایک دفعہ کرواتا ہوں، الحمدللہ قیامت تک، اب تک کی رپورٹ یہ کہ اس کا جواب نہیں ملتا، اب تک کی رپورٹ یہ۔ تو
وہ آپ سنیں تو میرا کوئی مسئلہ جمہور کے خلاف نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ لے کر آئیں، مثال دیں، پھر میں بتاؤں گا کہ یہ جمہور کے خلاف ہے یا نہیں ہے. بعض آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں امام حنیفہ کے کھاتے میں زبردستی ڈالی ہوئی ہیں حنفیوں نے. حنفی بھی تھوڑی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. اب حنفی لوگ کہتے ہیں ہم جو بدعت کریں امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈالو اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش بھی کرو. یہ کام میں نہیں کرتا. میں علماء دیوبند کو برحق ضرور سمجھتا ہوں، لیکن میں نے کلمہ دیوبندیت کا نہیں پڑھا ہے. اور مجھے اپنے علماء دیوبند کے اکابر ہونے پر فخر اس لیے کہ ہمارے علماء دیوبند بھی اگر سمجھتے تھے ہمارے بڑے بزرگ میں کسی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ بھی رجوع کرتے تھے. یہ چیز بھی ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہے. تو ہم اندھے مقلد نہیں ہے کہ کسی دیوبندی بزرگ سے کچھ ہو گیا تو پتھر پہ لکیر اس کو صحیح کرنا ہے. نا 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 نا، پہلے کہتے ہیں بھائی اگر کسی دیوبندی عالم سے چاہے میرا پیر و مرشدی کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی غلط مسئلہ بیان کرے گا، غلطی ہوتی ہے ہر انسان سے، ہمیں لگ گیا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، ببانگے دوہل بیان کر دیں گے، چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے آپ کو برا لگے. اب یہ چیز بعض دیوبندیوں کو بری لگتی ہے کہ نہیں جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کہو. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یہ ہمارے اکابر کی روش نہیں تھی تو ہم کیوں اس کو صحیح کہہ لیں؟ وہ نہیں ہو، اٹ ازنٹ پاسبل. جامع الحسنین کہاں ہے بھائی؟ فیصل آباد سے لوگ آئے ہوئے کہاں ہیں؟